ریاست جو ہے نا بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، وہ چاہے تو ایک پورے طبقے کو کھڑا بھی کر دیتی ہے، جس طرح ایوب خان نے 22 خاندانوں کو کھڑا کیا تھا، اور چاہے تو طبقے کو اڑا بھی دیتی ہے، جس طرح کہ ضیاء پیریڈ کے اندر ہم نے دیکھا ہے. What is communism, what is capitalism, and you know, تاکہ نیو لبرلزم. اب جب آپ نئے لیڈرز کو دیکھتے ہیں، ایلون مسک جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ سپر امیر لوگ ہیں. اگر آپ ان کے پیسے اسٹیک اپ کریں تو وہ چاند تک پہنچ جائیں گے، اتنے زیادہ امیر لوگ ہیں. جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن تھی، ہم نے کانٹریکٹ توڑا ایران کے ساتھ. ایران نے نہیں توڑا، ہم نے توڑا کانٹریکٹ. تو لبرل تو وہ جو ننگا ہونا چاہتے ہیں، بے حیائی چاہتے ہیں، فیملی سسٹم ختم کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. بلوچستان جی واٹ ڈو یو سی؟ اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ وہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے نا، مجھے ڈر ہے کہ اس کو ہم نے کراس کر بھی لیا. give this option to like West نا، کہ ہم ایک جگہ ہیں، ہمیں چوز کر لو کنٹرول کرنے کے لیے، چائنا، انڈیا اینڈ ایوری تھنگ. ایک پوری ریاست ہے آپ کے بارڈر پہ، طالبان اس کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹی ایل پی کو بھی 2.8 ملین ووٹس ملتے ہیں. What was the result? پاکستان کے لیے اصل ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے وہ تو یہاں پہ انتہا پسندی ہے، تو وہ انڈیا نے تو نہیں پیدا کی. وہ تو ایک کولڈ وار کا پورا حصہ تھا. وہ تو پورا جہاد کا ایک پروجیکٹ تھا جو سی آئی اے اور اس کی چھوٹی بہن جی آئی اے جو سعودی انٹیلیجنس بھی اس میں شامل تھے نا. السلام علیکم and welcome to yet another exciting episode of Say It All with Ifat Umar. دنیا آج کل جن حالات سے گزر رہی ہے، ہر نیا دن ایک نئی پرابلم ارائز ہو رہی ہے. وہ جو سیٹ سٹینڈرڈس تھے دنیا کے، جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے تھے، لائک ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، بڑی بڑی کوفتیں جو سمجھی جاتی تھی کہ ان تمام چیزوں کی ضامن ہیں، وہ اس طرح ایکسپوز ہو رہی ہیں. ہر طرف ایک نفسا نفسی ہے، جنگیں چل رہی ہیں، اور جنگوں ایک تو ویپنس والی جنگیں ہوتی ہیں جو یوکرین میں اور غازہ میں جو ظلم ڈھا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اکنامک وارز بھی چل رہی ہیں. دنیا کا جو ورلڈ سٹرکچر ہے وہ سم ہاؤ اب ایک اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے کہ بہت ساری چیزیں ٹوٹ کے دوبارہ بنے گی. اس میں کیا ٹوٹے گا، کیا بنے گا؟ ہمارے آج کے مہمان وہ ہیں کہ ان سے بہتر ہمیں یہ کوئی اور سمجھا نہیں سکتا. ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہی وہ صرف ایک ٹیچر ہیں، ایجوکیٹر ہیں، وہ بلکہ ایک فلاسفر بھی ہیں. ان کا ایک اپنا ایک ایکٹیویزم بھی ہے، پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان یا دنیا کے کسی بھی مسئلے پہ ان سے بات نہ کی جا سکے. اگین ان کی وہی عزت ہے جو استادوں کی عزت ہوتی ہے، میرے لیے بھی اور بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی. ایک ہی وہ شخص ہیں، اور کچھ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے، ایکٹیویزم، لیفٹسٹ، مارکسزم. اگر یہ 3 لفظ میں نے لیے ہیں تو وہ ڈاکٹر تیمور رحمان ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اٹس این آنر ٹو بی ہیئر. مطلب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر Absolutely. I must have done something right. کچھ تو کیا ہوگا، کچھ تو ٹھیک کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو دنیا کا ایک کیوٹک ماحول چل رہا ہے، اینڈ سم ہاؤ جو سسٹمز ابھی تک چل رہے تھے جس میں ڈیموکریسی کو ہم بہت دل کے قریب سمجھتے تھے، اٹس سارٹ آف فیلنگ ناؤ. ایبسلیوٹلی. اور انکوالٹی بڑھتی جا رہی ہے اور پاور شفٹس ہو رہے ہیں. سو وی آر رائٹ ناؤ ان کیوس. تو ڈاکٹر تیمور رحمان کیا سوچتے ہیں کہ یہ واٹ از دس کیوس آل اباؤٹ؟ ویل جارج مینی باٹ ایک بڑے اچھے رائٹر ہیں اور تھنکر ہیں جنہوں نے اس کا انالیسس کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بالکل دو ٹوک درست انالیسس کیا. انہوں نے کہا دیکھیں، اگر آپ 1991 کے بعد دیکھیں کہ جب سوشلسٹ بلاک جو ہے وہ کلیپس ہوا، اس کے بعد کیا ٹرانسفارمیشنز آئی ہیں پچھلے 20-30 سالوں کے اندر، یا بلکہ 30-40 سالوں کے اندر، تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جو ٹاپ 1% تھے، بلکہ 0.1% جو ریچسٹ لوگ تھے، ان کی جو انکمز ہیں وہ ڈرامیٹکلی انکریز کی ہیں. ان کو جو تھریٹ تھا سوشلزم سے، لیفٹ سے، لیبر موومنٹ سے، وہ ختم ہو گیا. دنیا کے اندر انہوں نے نیو لبرل ریفارمز انٹروڈیوس کیے کہ نجکاری کر دو، ڈی ریگولیشن کر دو، لبرلائزیشن کر دو. اپنے ملکوں کے اندر بھی انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ کو رول بیک کرنا شروع کر دیا. جو ریگولیشنز تھیں فائنینس کیپٹل پر، وہ بھی ریموو کی، جس کی وجہ سے ڈیریویٹیوز مارکیٹ اور یہ فارورڈز مارکیٹ اور یہ دوسری مارکیٹ سے ڈھیر سارا پیسہ بڑی جلدی سے بننا شروع ہوا، اور وہ سارے کا سارا ایکیومولیٹ ہوا ایک چھوٹے سے طبقے کے ہاتھوں میں. اب ان کو نام دیا جاتا ہے دی اولیگارکس. وہ آج کے اولیگارکس ہیں. اب اس وقت جو مسئلہ دنیا کے اندر ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو اولیگارکس ہیں
وہ کہتے ہیں وہ ان کے پاس میڈیا بھی آ گیا, ان کے پاس اکنامک ریسورسز بھی واسٹ ہیں, اور انہوں نے ایلیٹ کیپچر کر لیا. یہ صرف ایلیٹ کیپچر پاکستان میں نہیں ہے, دنیا میں ہوا ہے. یس. تو اس کی وجہ سے اب جمہوریت پسند قوتوں کی اور ان اولیگارکس کی در حقیقت آپ دیکھ سکتے ہیں ویسٹ کے اندر بھی اور دنیا بھر کے اندر ایک لڑائی جاری ہے. تو جمہوریت اور جو ہم لبرل ڈیموکریٹک آرڈر تھا جو کہ 1991 کے بعد جس کا بڑا واویلا تھا کہ بھئی اب ایک لبرل ڈیموکریٹک آرڈر اینڈ آف ہسٹری ہی ہو گیا, وہ بری طرح سے اکنامک کانسنٹریشن اور اکنامک پاور کی وجہ سے تباہ ہو گیا. اب جب آپ نئے لیڈرز کو دیکھتے ہیں, ایلون مسک جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, یہ سپر امیر لوگ ہیں. اتنے امیر ہیں کہ آپ کے اور میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتی یہ بات کہ ان کے پاس کتنا زیادہ. جب وہ ان کی بتاتے ہیں تو آئی سویئر آئی کانٹ, لائک مینٹل, مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. مطلب ملکوں سے زیادہ دولت ان کے پاس ہے, ملکوں سے زیادہ دولت, اندازہ کریں آپ. تو دے آر اسٹوپینڈسلی رچ. اگر وہ خرچ کرنا شروع کریں تو وہ اپنی کئی ان کو زندگیاں چاہیے ہوں گی خرچ کرنے کے لیے. اگر آپ ان کے پیسے اسٹیک اپ کریں تو وہ چاند تک پہنچ جائیں گے, اتنے زیادہ امیر لوگ ہیں. ہاں جی, ہاں جی. آج سے مجھے ہمارے سمجھ آئی ہے. ہاں, ہم جو ہے نا وہ اتنے بڑے نمبرز کو کمپیوٹ نہیں صحیح طرح سے کر سکتے. جب وہ بلینز اور ٹریلینز میں چلے جاتے ہیں نا, ہمیں پتہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے. ایگزیکٹلی. تو بہرحال انہوں نے اب یہی سوچا ہے کہ جو ریمیننگ ویسٹیجز ہیں ویلفیئر اسٹیٹ کی, ان کی دھجیاں اڑا دو اور مکمل طور پہ حکومت جو ہے اور اکنامک پالیسی جو ہے ایسے بنائی جائے کہ ہم مزید اور امیر تر ہو جائیں, اور ویلفیئر اسٹیٹ بھاڑ میں جائے اور لبرل ڈیموکریٹک آرڈر بھاڑ میں جائے. بے شک انٹرنیشنل رول آف لا وغیرہ ان کی اس کو کوئی پرواہ نہیں اس وقت. تو انہوں نے نا ٹوٹلی کیپچر کر لی اسٹیٹ مشینری, میڈیا مشینری اینڈ سو آن. اور اس وجہ سے دنیا کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو لبرل ڈیموکریٹک ویلیوز تھیں اور آرڈر تھی, اس کی دھجیاں کنزرویٹیوز نے نہیں اڑائیں, یا وہ تو خیر خلاف مخالفت کرتے ہی ہیں, مگر خود ویسٹ کے اندر اس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں. اور انہوں نے خود ہی اڑا دی ہیں جو کہ جن کو آپ تصور کرتے تھے کہ یہ اس کے رکھوالے ہیں, انہوں نے خود ہی اس کی. تو اس کی وجہ یہی ہے بیسکلی کہ جو اکنامک کانسنٹریشن اور اولیگارکی کی ڈیولپمنٹ ہے نا پچھلے 30-40 سالوں میں, اس نے ڈیموکریسی کی جڑیں کھاڑ کر رکھ دی. چلے اب آپ نے کچھ بڑے مشکل لفظ استعمال کیے ہیں, اور میں نے کہا کہ میرے جیسی آڈینس کے لیے نا تھوڑی سی کلیئرٹی کر لیں اباؤٹ فیو ٹرمز. جی بالکل. تو اب ہم سٹارٹ اسی سے کرتے ہیں کہ پلیز ایکسپلین واٹ از لیفٹ, واٹ از رائٹ, واٹ از کمیونزم, واٹ از کیپٹلزم, اینڈ یو نو, تاکہ ایک نیو لبرلزم, تاکہ ہم میرے جیسے جاہل لوگوں کو سمجھ تو آئے ہم بات کیا کر رہے ہیں. تو لیفٹ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو کہ بیسکلی عوام اور غریبوں کے نمائندے ہوتے تھے, اور یہ ٹرم اس وقت ایجاد ہوئی جب فرانسیسی انقلاب ہو رہا تھا. تو فرانسیسی انقلاب کے دور کے اندر وہ لوگ جو کہ تھرڈ اسٹیٹ, یعنی کہ تھرڈ اسٹیٹ میں وہ لوگ شامل تھے جو مڈل کلاس کے لوگ تھے, جو پیزنٹ کلاس یا غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے, اس کو تھرڈ اسٹیٹ کہا جاتا تھا. فرسٹ اسٹیٹ ہوتی تھی بیسکلی کلرجی کی, چرچ کی, سیکنڈ اسٹیٹ لینڈڈ کلاس, اور تھرڈ اسٹیٹ میں باقی سب ہوتے تھے. ٹھیک, رایا. ہاں جی, اور وہ بیٹھتے تھے لیفٹ آف دا ہاؤس پہ. جی, جو پارلیمنٹ, فرینچ پارلیمنٹ تھا نا, اس کے لیفٹ پہ بیٹھتے تھے, تو اس لیے اس کا نام پڑ گیا لیفٹ. اب ان کی جو ڈیمانڈس تھی نا وہ فرسٹ اور سیکنڈ اسٹیٹ کے خلاف تھی. فرسٹ اسٹیٹ میں چرچ شامل تھی, وہ بھی بہت بڑی فیوڈل لارڈ تھی اپنے زمانے کی, اور سیکنڈ اسٹیٹ میں بذات خود فیوڈل لارڈ شامل تھے. تو اس لیے ان کی ڈیمانڈز ہمیشہ عوام کے حق میں ہوتی تھیں, اور کلرجی کے بھی خلاف ہوتی تھیں, اور بیسکلی اکنامک کانسنٹریشن کے بھی خلاف ہوتی تھیں. یہی کردار پھر آگے چل کر سوشلسٹ اور کمیونسٹ نے اٹھا لیا. بالکل. پھر ان کو کہا گیا کہ یہ آج کا لیفٹ ہے, یعنی کہ اس زمانے کا لیفٹ اور تھا. اس زمانے کا لیفٹ جو تھا وہ ایکچولی آج کے لبرلز بن چکے ہیں یا ریپبلکنز بن چکے ہیں. وہ چینج ہوا ہے, ٹرانسفارمیشن. زیادہ تر لوگ یہی کہتے تھے نا, پیپل لائک یہ سرخیں. ہاں جی, ایگزیکٹلی. لیکن سرخیں چاہتے کیا ہیں, یہ کسی کو نہیں پتا, یہ کسی کو نہیں پتا. اور اکثر لوگ لبرل, پاکستان میں تو اکثر لوگ لبرل اور لیفٹ کو بہت کنفیوز کرتے ہیں. لبرل تو وہ جو ننگا ہونا چاہتے ہیں, بے حیائی چاہتے ہیں, فیملی سسٹم ختم کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ بھی ایک اسٹیریوٹائپ ہے. آف کورس لبرلزم ایک پورا پولیٹیکل پروگرام ہے, صرف ایک لائف اسٹائل چوائس نہیں ہے. انفیکٹ اس کا پرائمری گول ہی یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پروگرام ہے جس میں ریاست اور انڈیویجول کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کہ کیا رائٹس ہیں انڈیویجول کے, کیا رائٹس ہیں, کیا رسپانسبلٹیز ہیں ریاست کی, کیا حقوق ہیں انڈیویجول کے. یہ اصل میں لبرلزم کا مین پلانک ہے.
باقی جو لائف اسٹائل چوائسیز ہیں وہ آپ کی اپنی ہو سکتی ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ لبرلزم کی ویلیوز کے مطابق ہے, مگر یہ دیکھیں نا, غور کیجئے کہ بہت سارے لوگ جو کہ لائف اسٹائل لبرلز ہیں وہ پولیٹیکل کنزرویٹیوز بھی ہو سکتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو کہ موسٹلی ان آور کنٹری اسپیشلی, کہ بہت سارے لوگ جو کہ سوشل لبرلز ہیں وہ پولیٹیکلی ہو سکتا ہے کہ فوجی آمریت کو, ضیاء آمریت کو بھی سپورٹ کرتے آئے ہوں اینڈ سو آن. اچھا, الٹ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ سوشلی کنزرویٹیو ہیں پولیٹیکلی بڑے لیفٹ ونگ بھی ہو سکتے ہیں. مثال طور پہ مولانا بھاشانی از اے گریٹ ایگزامپل, پولیٹیکلی لیفٹ ونگ مگر سوشلی کنزرویٹیو. ٹھیک ہے نا جی. تو اس باریکی کو ایک تو لوگ نہیں سمجھتے اور سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مگر بہرحال جو آج کے لیفٹسٹ ہیں, جو سوشلسٹ ہیں, کمیونسٹ ہیں, مارکسسٹ ہیں, جس میں میں بھی شامل ہوں, جن کو سرخا کہا جاتا ہے کیونکہ ریڈ فلیگ وہ اٹھاتے ہیں. مجھے بھی ایم ہی سرخا کہتے ہیں. اچھی بات ہے, تو آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے. میرے لیے بالکل اعزاز کی بات ہے. بٹ یٹ اگین آپ لباس سے جج کر لیتے ہو کسی کو, کسی کی یو نو لیو اینڈ لیٹ لیو کے کانسیپٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی گیا گزرا ہے اور یہ ایکچولی دنیا کا نظام بگاڑنا چاہتے ہیں. اور یہ نہیں, دیکھیں جو ٹریڈیشنل فیملی تھی نا وہ تو بڑی پیٹریارکل فیملی تھی. یہ اگر چاہے مسلمانوں کی بات کریں یا کرسچنس کی بات کریں یا ہندوؤں کی بات کریں یا بدھسٹ کی بات کریں, جو پرانے زمانے میں جتنے بھی فیملی اسٹرکچرز ہوا کرتے تھے, آپ اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیں گے کہ اگر آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس اور اس سے آگے دادا پردادا کو دیکھیں گے تو وہ کنزرویٹیو فیملیز تھیں. وہ کنزرویٹیو فیملیز اس سینس میں بھی تھیں کہ اس میں جو ریلیشن شپ آف پاور تھا عورت اور مرد کے درمیان وہ آج کے حساب سے بہت ہی مختلف تھا. یہ نہیں کہ وہ لوگ آپس میں پیار نہیں کرتے تھے یا محبت نہیں کرتے تھے, مگر یہ کہ جو ٹریڈیشنل رول, جینڈر رولز, جو رولز تھے نا وہ بہت ڈفرینٹ تھے. وہ رول یہ تھا کہ جی مرد جو ہے وہ باہر جا کے کام کرے گا, یہ ساری ڈومین جو ہے وہ مرد کی ہوگی, اور گھر کا خیال جو ہے وہ عورت رکھے گی, بچوں کا خیال. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں, ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے دا سیکشول ڈویژن آف لیبر, کہ یہ کام کی تقسیم ہے کہ بھئی عورت کا جو کام ہے وہ گھر تک محدود ہے, اس نے بچوں کا خیال رکھنا ہے, گھر کا خیال رکھنا ہے. But which is again a lot of work. Of course it's a lot of work. مگر وہ سارا ٹرانسفارم ہو گیا ماڈرن ورلڈ کے اندر نا, وہ اس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں, وہ ختم ہو گیا ہے. عفت وہ ختم ہو رہا ہے اور ختم ہو جائے گا. Really? You think so? Absolutely, 100%. دیکھیں نا آپ جہاں پہ بھی اکانومی ایڈوانس کر رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ ملینز کی تعداد کے اندر خواتین جو ہیں وہ ماڈرن لیبر فورس میں شامل ہوئی ہیں. وہ کمپیوٹرز بھی کر رہی ہیں, وہ انجینئرز بھی بن رہی ہیں, وہ ڈاکٹرز, ٹیچرز بن رہی ہیں. وہ ان کی جو مین فیلڈ ہے, میری امی جو ہیں وہ انٹیریئر ڈیزائننگ, یہ وہ ڈیزائنرز, آرٹسٹ, پوئٹس وغیرہ, یہ جو ساری فیلڈس تھیں کسی زمانے کے اندر یہ ٹریڈیشنلی میل فیلڈس تھیں. بالکل. اب یہ مکس فیلڈز ہو گئی ہیں اور انکریزنگلی ہر فیلڈ مکسڈ ہوئی جا رہی ہے کہ خاتون جو ہے وہ گھر سے بھی نکل رہی ہے اور گھر سے باہر جا کر وہ زندگی کے ہر شعبے میں حصہ لے رہی ہے. اس سے جو پورا ٹریڈیشنل جینڈر رولز کا ڈائنامک تھا وہ ٹرانسفارم ہوا ہے, اور اس ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے, اس اکنامک ٹرانسفارمیشن کی, اس رولز کی ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے بہت ساری اور کلچرل ٹرانسفارمیشنز اور ایڈیولوجیکل ٹرانسفارمیشن, ہماری سوچ میں بہت ساری تبدیلیاں آنی شروع ہوئی ہیں. اور یہ اب ایک ایسا تاریخی ٹرینڈ ہے جو ایریورسبل ہے, یہ آپ اس کو واپس نہیں کھینچ سکتے. اگر کھینچیں گے تو رزلٹ وہ ہوگا جو کہ افغانستان کا رزلٹ ہوا, کہ آپ کسی قسم کی طالبانائزیشن کریں اور کوئی ایسی سوسائٹی ہو جس میں معیشت برباد ہو جائے, تو پھر آپ کہیں کہ سب عورتیں گھر میں رہنا شروع کر دیں, یہ وہ. مگر جیسے جیسے پروگریس, ایون افغانستان میں اس وقت اگر پروگریس ہوئی, اگر معاشی ترقی ہوئی, تو وہ ٹریڈیشنل جینڈر رولز ٹوٹ جائیں گے. جیسے جیسے جدید معیشت بنے گی تو جدید جو جینڈر رولز ہیں وہ پھر ڈیولپ ہو جائیں گے. تو پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ, ویسے تو کراچی لاہور میں بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے, مگر اگر آپ کراچی دیکھیں تو بہت ساری خواتین جو ہیں وہ پروفیشنل رولز میں ہیں, آپ کو نظر آتی, پھر لاہور میں بھی نظر آتی. پھر اگر آپ اور شہروں میں جائیں گے تو, اگر چھوٹے شہروں میں جائیں گے تو کم نظر آئیں گی, پنڈوں میں جائیں گے تو اور ٹرانسفارمیشن ٹریڈیشنل رولز میں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی خواتین. تو جیسے جیسے اکنامک ماڈرنائزیشن ہوگی, عورتوں کا جو رول ہے سوسائٹی میں وہ ٹرانسفارم ہو گئی ہوگا. اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے, بیکاز ہماری پاپولیشن ایکچولی مردوں سے خواتین کی پاکستان میں زیادہ ہے, آلموسٹ 60% عورتیں ہیں اور مرد کم ہیں. سو یو تھنک کہ دس از واٹ وی لیکڈ, اور اس سے فرق پڑے گا ہمارے اکنامک کرائسس کو؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور اف دی اسٹیٹسٹک از ایگزیکٹلی دیٹ, مگر یہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ دیر آر مور ویمن دین مین, یہ بات درست ہے.
Also, women live longer than men in Pakistan. Why do you think so? That many happened? parts of the world. पता नहीं हम stress ज़्यादा ले जाते हैं क्या मसला है, I don't know. I think women deal I better. think थोड़ा सा एज डिफरेंस भी होता है यूजुअली. नहीं हम बस कुछ और मसले हैं, मुझे नहीं पता क्या है. But women do live longer. आप अपनी families में देख लें, आपकी grandmothers outlived your grandfathers. You know, your mother is likely to outlive your father. हमें heart disease हो जाती है, कुछ और problems हो जाते हैं. We knock off early. ये general trend है, नजर आता है. तो इस वजह से भी डेमोग्राफिक अपना है. मगर that's not the main thing. Main thing ये है कि जैसे जैसे जो जिस टेक्नोलॉजी के साथ हम काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आई है, और फिर फैमिली प्लानिंग की टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं 60s के बाद ख़ास तौर पर. एंड आई थिंक वुमेन जो उनकी आज़ादी की जो मेन चीज़ है दैट contraceptives that's changed their life. A huge role. Exactly, because you can plan कि फैमिली कब करनी है कब नहीं करनी, and plan more accurately and with greater जिसको कहना चाहिए कि रिजल्ट्स ज़्यादा आपको साइंटिफिकली वही मिलेंगे जो आप चाह रहे हैं. पहले भी लोग प्लानिंग की कोशिश करते थे मगर something would happen and then the plan would खैर वो अलग कहानी. मगर the point is कि yes, so a woman has today can exercise greater autonomy and agency over her own life. Yes. In terms of planning when she wants to have children and how many children she wants to have, and what stage in her life she would like to have children. All of those things can be thought out now. Yeah. And in fact ये सिर्फ इंडिविजुअल फैमिलीज के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए भी सच है कि आप प्लान कर सकते हैं कि हम दो हमारे दो, या आप अपनी पूरी सोसाइटी को प्लान कर सकते हैं कि जी पॉपुलेशन इतनी है, अर्बन पॉपुलेशन इतनी है, स्कूल्स इतने हैं, हम इसको इस तरह से मैनेज करें, क्या करें, जो भी. All these possibilities have opened up. But at the same time, the other possibility जो खुली है वो ये है कि कितनी सारी नई फील्ड्स बन चुकी हैं जो कि जिसमें कि ख़वातीन जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती हैं और ले रही हैं. इवन आप देखें ना, अब आप घर में ही हैं मगर घर से आप पॉडकास्ट कर रही हैं. ठीक है ना. सो वो जो डिवाइड थी ना कि जी काम वो चीज़ें जो आप बाहर करते हैं वो भी ख़त्म हो गई है. और ये भी तसव्वुर ख़त्म हो गया है कि जी अब कि आपने घर में ही रह के काम करना है. कितनी ख़वातीन हैं इंक्लूडिंग माई मदर जो कि प्रोफेशंस में शामिल हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के, क्योंकि अब वैसे भी इकॉनमी ऐसी डेवलप होगी जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी इंटेलेक्ट. और इंटेलेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं ये कहूँगा कि अगरचे मौलवी हज़रात हमें और सबक सिखाते हैं मगर इंटेलेक्ट डिपेंड करती है आपकी जितना आप अपनी इंटेलेक्ट को अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंटेलेक्ट डेवलप हो. मोर यू यूज़ इट. यस एब्सोल्युटली, यूज़ इट और लूज़ इट. अगर मैं मर्द हूँ मगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी घर बैठ के बस कॉफ़ी पीता रहूँ, ना मैं कोई किताब पढ़ूँ, ना मैं कोई जाके पढ़ाई करूँ, ना मैं कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जाऊँ, ना मैं कुछ लोगों से गुफ्तगू करूँ ऐसी जो मुझे स्टिमुलेट करे, तो मैं क्या मेरा रिज़ल्ट होगा? कुछ भी नहीं. मैं कोई स्किल ही नहीं सीखूँगा. और अगर आप एक औरत हैं और आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, आप काम करती हैं, आप पढ़ती हैं, लिखती हैं, आप अपने आप को अप्लाई करती हैं, आप आर्ट और लिटरेचर और अदब और किताबों में और कल्चर सकाफ़त के मुख्तलिफ़ पहलुओं में दिलचस्पी लेती हैं, सियासत में दिलचस्पी लेती हैं, तो जितना आप अपने माइंड को स्टिमुलेट करेंगे उतना आपका माइंड ग्रो और डेवलप करेगा. सीधी सी बात है. तो जैसे एक मसल होता है कि यूज़ इट और लूज़ इट, वैसे ही माइंड भी होता है यूज़ इट और लूज़ इट. तो जो इस्तेमाल करता है उसका माइंड डेवलप हो जाता है, जो इस्तेमाल नहीं करता उसका बिखर जाता है, ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है. अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे अभी आपने स्किल्स की बात की है, विद दिस टेक्नोलॉजी के रूल से एक रेवोल्यूशन है ये, AI एंड एवरीथिंग कैन बटन अवे. सो आप अपने स्टूडेंट्स को अब क्या उनको सिखाते हैं? लाइक मुझे लगता है कि अब कोर्स ऑफ एजुकेशन भी थोड़ा चेंज जी बिल्कुल होना पड़ेगा, बिकॉज इतने चेंजेस जल्दी आ रहे हैं. सही बात है. कि टू हैव वन करियर थोड़ा सा मुझे लगता है आगे वाली जनरेशन्स के लिए बड़ा मुश्किल होगा, वो बार बार बदलेगा. क्वाइट राइट. सो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या समझाते हैं? और देखिए, जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी का मॉडल था वो तो एक किस्म की फ्यूडल गिल्ड मॉडल पर बुनियाद रखता था. जैसे एक गिल्ड है, गिल्ड के अंदर एक उस्ताद है और उसके आर्टिजन्स हैं और शागिर्द हैं, सो ऑन. वो उस मॉडल पे ही चलता था. इनफैक्ट उस पर टोटली उसी को कॉपी करके उन्होंने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वगैरह बनाई. बिल्कुल. और हमने उनको कॉपी करके अपनी यूनिवर्सिटियाँ बना ली. तो अब नई टेक्नोलॉजी ने तो अव्वल तो सारी चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया है और पोटेंशियल है ट्रांसफॉर्म करने का, किया नहीं भी कर सकते हैं.
پہلی چیز تو یہ ہوئی نا جب پرنٹنگ عام ہوئی یس کہ آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب آ گئی جو کہ صرف اور صرف چند لوگوں تک محدود تھی. یہ ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن تھی. اور بہت سارے ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ یورپ جو مسلمان دنیا سے آگے نکلا وہ نکلا ہی اس وجہ سے کیونکہ یورپ نے ہم نے تو بین لگا دیا تھا. 300 سال ویسے پیچھے چلے. آٹومنز نے لگایا, عثمانی خلافت نے. یہاں تو نہیں لگا تھا مگر وہاں لگا تھا. یہاں لیکن یہاں اور مسئلے مسائل تھے. یہاں برٹش آ گئے تھے اور ان کی جو لوٹ مار تھی اس نے بڑی تباہی کی. تو خیر تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. تو پہلے تو کتاب آپ کے ہاتھ میں آئی, پھر اس کے بعد جب پرنٹنگ اور ایڈوانس ہوئی تو اخبار آپ کے ہاتھ میں آ گیا. یہ جو پرنٹنگ کا سائیکل شروع ہوا, کہتے ہیں کہ فرینچ ریولوشن کی ایک وجہ ہی وہ پرنٹنگ وغیرہ تھی, خاص طور پہ جو ڈیلی نیوز پیپرز کا سارا سلسلہ تھا. بالکل. بولشوک ریولوشن جو رشین ریولوشن ہے وہ ہوا ہی نیوز پیپر کے ذریعے تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ریڈیو آیا. ریڈیو کا سب سے جو, اور ٹی وی بھی ساتھ ہی تقریباً آ گیا, اور اس کا جو سب سے خطرناک استعمال کیا وہ تو فیشسٹوں نے کیا, ہٹلر نے کیا, نازیز نے کیا. تو مگر بہرحال وہ بھی ایک ریولوشن تھا. اور پھر اس کے بعد سیٹلائٹ ٹی وی, اور سیٹلائٹ ٹی وی کے بعد اب انٹرنیٹ. اب انٹرنیٹ پہ دیکھیں کہ اگر میں لیکچر کو لمز میں کرتا ہوں تو میں اس لیکچر کو وداؤٹ اینی کاسٹ, زیرو کاسٹ, اپنے ٹیلی فون پہ بھی ریکارڈ کر کے تو انٹرنیٹ پہ چڑھا سکتا ہوں. اور اب میں آپ کے لیکچرز وہیں تو سن کے مجھے ساری ٹرمز کی سمجھ آئی ہے یار. بالکل صحیح. اور پلس جو ریڈنگز ہیں وہ بھی میں اپلوڈ کر سکتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ پڑھیں. تو اور پھر تھرڈ سٹیج میں یہ کہ اگر کوئی بندہ سرٹیفکیٹ چاہتا ہے کہ بھی میں نے یہ کورس پڑھ لیا اور میں اس کا امتحان وغیرہ دے کے تو چاہتا ہوں کہ مجھے کریڈٹس ملیں, تو وہ بھی آن لائن کیا جا سکتا ہے. اس کے بھی طریقے نکالے جا سکتے ہیں جس کو ہم ڈسٹینس لرننگ وغیرہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل اسٹرکچر ہے یونیورسٹی کا وہ اب جس صدی میں بنا تھا, ٹیکنالوجی تو اس کو سے بہت آگے نکل گئی ہے. یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے لیکچرز پھر یوٹیوب پہ ڈالنے شروع کیے کہ بھئی لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. سو واٹ چینج ہیو یو سین, لائک مطلب ایک پروسیس ہوا ہے نا, آپ جب جوان تھے ڈفرینٹ تھے, جی بالکل, آہستہ آہستہ بہت چینج ہے. سو کیا چینجز ہے آج کا اسٹوڈنٹ, کیا چاہتا ہے آج کا نوجوان دنیا کو کیسے دیکھ؟ تو سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا اپنی آڈینس سے کہ جب میں اس عمر کا تھا جس عمر میں جین زی ہے, تو میں تو ٹوٹل ڈفر آدمی تھا. مجھے کچھ نہیں پتا تھا دنیا کے بارے میں جو آج, کیونکہ اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں جب آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی تھی وہ آپ کو کہاں سے ملتی تھی, وہ اتنی مشکل سے آپ کو ملتی تھی جس کے حد حساب آپ کو کوئی بڑی اپنے انکل کی کوئی لائبریری کے اندر کوئی کتاب مل گئی, او یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, یا آپ نے کہیں سے اردو بازار سے کوئی رسالہ نکال لیا, پھر آپ کو پنک فلوئڈ کا یہ فلانی چیز پتہ چلی. اٹ واز ڈیفیکلٹ, پہنچتے بہت ٹائم لگتا تھا آپ کو, کئی سال لگ جاتے تھے, آپ غلط انفارمیشن کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے. اور اب دیکھیں کہ اگر مجھے پتہ کرنا ہے کہ جی پنک فلوئڈ کیوں ٹوٹا, ٹھیک ہے نا جی, ایسے ٹھک کر کے میں کلک کروں گا مجھے پتہ چل جائے گا. یا مجھے پتہ کرنا ہے کہ زوران ممدانی کیوں جیتا, ایسے کر کے میں انٹر کروں گا مجھے پتہ چل جائے گا. ویسے کیوں جیتا؟ ویل آئی تھنک امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن 2008 سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جیسے وہ جو اولیگارکس ہیں نا, انہوں نے ایسا کو لوٹا ہے پبلک کو, اور مزید ایسا ایک معاشی بحران اس کے نتیجے میں 2008 میں پیدا ہوا کہ پبلک جو ہے نا اس کے خلاف ریولٹ میں ہے, اور پبلک آلٹرنیٹیو تلاش کر رہی ہے. انفیکٹ یا تو وہ لیفٹ کی طرف جائے گی یا رائٹ کی طرف جائے گی, یا تو وہ تلاش کرے گی برنی سینڈرز اور زوران ممدانی جیسے لوگ, یا اس سے بھی زیادہ ریڈیکل لوگ, یا پھر وہ کسی قسم کی نازیز اور فیشسٹ اور رائٹ ونگ لوگوں کو بھی تلاش کر سکتی ہے. کیونکہ پبلک جو ہے نا وہ دیکھیں نا, جب 1930 کا کرائسس تھا تو 1930 کے کرائسس کی وجہ سے ہٹلر اوپر آیا, تو دونوں طرف جا سکتا ہے یہ معاملہ. لپین جو اوپر آئی ہے فرانس میں, رائٹ ونگ پولیٹیشین, تو وہ بھی اس وجہ سے اکنامک کرائسس کی وجہ سے. یا نائجل فراج جو کہ برٹن کے اندر سامنے آیا, وہ بھی اسی وجہ سے. یا گولڈن ڈان گریس کے اندر, یا ایون میں یہ کہہ سکتا ہوں عمران خان پاکستان کے اندر. ایگزیکٹلی, اور اس سے بھی زیادہ جو ہمارا ہائبرڈ نظام ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. ہمارے تو اور بھی مسئلے مسائل, بہت مسئلے مسائل, ان سے زیادہ ہی مسئلے مسائل. تو بہرحال یہ وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر میرا خیال ہے پبلک جو ہے وہ کافی حد تک اب یہ سمجھتی ہے کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس کو واپس لے کر آنا ہے, گورنمنٹ انٹرونشن کرے, فری مارکیٹ اکانومی جو ہے نا اس کو کوئی نو بڈی بلیوز ان اٹ اینی مور. ایون آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرفس لگائے ہیں یہ تو ٹوٹلی
जिसको मैं न्यू लिबरलिज्म कह रहा हूँ, यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी कि हुकूमत ना इंटरफेयर करे मईशत में, यही होती है सादा लफ्ज़ों में, तो वो तो खुद ही उन्होंने रिवर्स कर दी है। बिल्कुल, उन्होंने तो सब कुछ ही रिवर्स कर दिया। तो इसका मतलब है अब ना रूलिंग क्लास इसमें बिलीव करती ना पब्लिक इसमें, चंद इकोनॉमिस्ट के अलावा, मिफ्ता इस्माइल वगैरह के अलावा कोई भी इसमें बिलीव नहीं करता अब दुनिया के अंदर, ये ख़त्म हो गया है पॉलिटिकली। तो यही वजह है कि अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है अमेरिका के अंदर कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ओलिगार्क्स के हक में करनी है या अवाम के हक में करनी है। यू सी, ये है असल क्वेश्चन। अब वो जो वन बिग बिल जो ट्रंप ने पास करवाया था वो क्या था, वो था कि मैं ईवी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को बंद कर रहा हूँ और जो ऑयल इंडस्ट्री है उसको मैं सपोर्ट करूँ। बिल्कुल, ठीक है जी, ठीक है। तो अब जो पब्लिक है वो कह रही है कि फिर साडा असी किथे गए, यानी कि तो आप तो खूब पैसे कमा रहे हैं, आप अपनी कंपनीज को तगड़ा करने के लिए जो है जो मर्जी कर रहे हैं, मगर हमारी ज़िंदगियों का क्या होगा। तो ममदानी ने ये कहा कि भाई मैं बसों के किराए जो है वो रोकूंगा, मैं घर के किरायों को रोकूंगा, मैं ग्रोसरीज, तो इट्स अगेन रोटी कपड़ा मकान, एग्जैक्टली रोटी कपड़ा मकान। और पब्लिक ने कहा ये चाहिए असल में हमें। तो फिर ट्रम्प क्यों जीता था? ट्रंप इसलिए जीता था, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ट्रंप भी इसलिए जीता था क्योंकि उसने ये कहा था कि मैं नौकरियां वापस दिलवाऊंगा लोगों को, मैं जो सरमाया यहाँ से बाहर चला जाता है और आप बेरोज़गार हो जाते हैं वो मैं रोकूंगा, यहीं पे सरमायाकारी करवाऊंगा अमेरिका के अंदर। यानी कि जो आम पब्लिक थी ना, ट्रंप ने उनको वादा ये किया था कि जो मैं पॉलिसीज़ करूंगा ना उससे आपको मुलाजमतें मिलेंगी, और जो मुलाजमतें बाहर से लोग आके आपकी छीन लेते हैं, मैक्सिको से आ जाते हैं या कहीं और से आ जाते हैं, उनको मैं रोक दूंगा ताकि आपको नौकरियां मिलें। तो लोगों ने कहा ठीक है यार, हमें यही तो चाहिए, हमें चाहिए कि रोज़गार चाहिए। तो मगर उसने जो उसका सोल्यूशन निकाला था ना ट्रंप ने, एक तो वो कामयाब नहीं हुआ, लोगों को रोजगार नहीं मिला। दूसरा ये कि उसने बजाय और बुरे हाल दूसरा ये कि उसका सोल्यूशन, यानी कि जो राइट विंग का सोल्यूशन है ना, वो ये है कि अमीरों को और अमीर कर दो तो हम आपको भी कुछ दे देंगे। ऐसे तो नहीं होता। तो ममदानी ने क्या कहा, उसने कहा मैं अमीरों पे टैक्स लगाऊंगा और टैक्स से मैं बसों के किराए कम करूंगा, टैक्स से मैं ग्रोसरीज को। और कितने टैक्स लगाने हैं यार? उसने कहा 2.5% सिर्फ मैंने टैक्स बढ़ाना है न्यूयॉर्कर्स पे, और सारा कुछ मैं सेट कर दूंगा पब्लिक के। Do you think आराम से हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि न्यूयॉर्क में दुनिया जहान के अमीर तरीन लोग रहते हैं, और उनका 2.5% जो है ना वो इतना बड़ा है कि जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। उनका जो 2.5% वो लगाएगा ना तो उससे शहर का नक्शा पूरा लुक ही चेंज कर सकता है वो, इतना। पर लेकिन अगर ये इतना आसान था कि 2.5% से पूरा चेंज होना था तो पहले क्यों नहीं हो सका? वो नहीं चाहते कि 2.5% मेरे से कुछ छीने, वो कहते हैं 2.5% मुझसे लो, मैं तुमसे लूंगा 2.5%, मुझे ज़्यादा दो और कोई भी अपनी कुव्वत, इक़्तिदार, अपना पैसा इतनी आसानी से छोड़ता तो नहीं है ना, तो लड़ना पड़ता है उसके लिए। तो इसीलिए इतने सारे मिलियनेयर्स ने, को कितने थे, 2 दर्जन मिलियनेयर्स ने जो है इतने सारे पैसे खर्च किए कि ज़ोरान को किसी ना रोकें, क्योंकि उनको डर था कि टैक्स बढ़ेंगे। सीधी सी बात है। पब्लिक पे टैक्स नहीं बढ़ रहे, सिर्फ अपर क्लास पे बढ़ रहे हैं। Okay. ये इंपॉर्टेंट, मतलब सर्टन एब्सोल्युटली आपके पास होंगे पैसे तो यू मिलियनेयर्स पे टैक्स बढ़ रहे, पब्लिक पे तो नहीं बढ़ रहे। उन्होंने कहा मिलियनेयर से लेना है, बिलियनेयर से लेना है, पब्लिक की सहूलियात बेहतर करनी। यहाँ भी यही कोशिश करने की कोशिश होती है पर नहीं हो पाता। नहीं, यहाँ तो उलट है ना, यहाँ गरीबों से पैसे लिए जाते हैं और IPPs को सब्सिडाइज किया जाता है। यहाँ से गरीबों से इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल के अंदर हर चीज़ पे गरीब बंदा टैक्स देता है, हर चीज़ पे। पेट्रोल पे टैक्स देंगे आप, बिजली पे टैक्स देंगे आप, गैस पे टैक्स देंगे आप, हर चीज़ पे टैक्स देंगे, ठीक है। और वो टैक्स किसके पास जाता है, किसको पे करता है? वो आपकी एजुकेशन तो है ही कोई नहीं पाकिस्तान के अंदर, बहुत कम। हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ बहुत कम, पब्लिक के लिए फैसिलिटीज़ बहुत कम है, जो हैं वो भी प्राइवेट ही हैं, वो भी मुनाफा बख्श इदारे ही हैं आपके। भाई पब्लिक बस चला दो, चलो पब्लिक नहीं चलाएगी, कोई कंपनी को दे दो। अच्छा, तो वो किधर जाते हैं पैसे सारे? वो आप देख लें कि 1.7 ट्रिलियन जो है इस वक्त हमने कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर किसको देना है? IPPs को। कौन है ये IPPs? ये पाकिस्तान के अमीर तरीन कैपिटलिस्ट हैं, सरमायादार हैं। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जनाब अली हमने आपसे इतने पैसे हर महीने में लेने हैं, चाहे आप हमसे बिजली लें या ना लें। ये है कैपेसिटी पेमेंट, इतने पैसे आपने देने ही देने। हम फंसे हुए हैं, इसी में हम फंसे हुए हैं। एब्सोल्युटली। This was done by PPP, right? This was done by PPP. This was done in the 90s, but it was supported by everybody. People's Party ने शुरू किया मगर सबने उसको चलाए रखा, अभी तक चेंज ही नहीं कर रहे उसको। ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान की मईशत के लिए। इसके बगैर हमारी इकोनॉमिक रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। अभी जो इतना कुछ होने के बाद हम हाइब्रिड निज़ाम में जो आए हैं, अभी आपको क्या लग रहा है कि कुछ हालात संभले हैं या संभलने? बिकॉज
ایوری ڈے دیر از اے نیو ڈرامہ نا. کبھی افغانستان کے جنگ ہو رہی ہے, اگلے دن 27th امینڈمنٹ پاس ہو رہی ہے, اس سے اگلے دن کچھ عمران خان نے کہہ دیا ہے. سو یو نو, سو جسٹ گیو می اے بریف اباؤٹ واٹ ڈو یو سی واٹس ہیپننگ. دیکھیں جی, جہاں تک 27ویں ترمیم کا تعلق ہے تو میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو فنڈامنٹل اور بیسک مسئلہ ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ آرم فورسز کی انٹرنل آرگنائزیشن کیا ہے, وہ یہ بھی نہیں ہے کہ جوڈیشری کی اندر اپوائنٹمنٹس کیا ہے, یا فیڈرل ہمیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں, یا جو بھی سلسلہ, یا سپریم کورٹ ٹھیک نہیں ہے. یہ دس ناٹ دی ایشو. جو فنڈامنٹل ایشو ہے وہ ایلیٹ کیپچر کا ہی ہے, اور یہ بڑے دیر سے چل رہا ہے کہ جو یہاں پہ جو ایلیٹ ہے, ایک میں صرف معاشی ایلیٹ کی بات نہیں کر رہا, ایک تو اکنامک ایلیٹ ہے نا, جو کہ جس کو ہم سرمایہ دار کیپٹلسٹ کہتے ہیں یا فیوڈل لارڈ بھی کہتے ہیں, مگر یہاں کی بیوروکریسی بھی ایک ایلیٹ ہے. یہاں کی جو فوج کے جو ٹاپ لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کی ایلیٹ میں شمار ہوتے ہیں, اینڈ پالیٹیشینس اور پالیٹیشینس نیچرلی. تو یہ سارا ایک مطلب یو نو ایک لیئر ہے جس کو جو پاکستان کی ایلیٹ ہے, اور یہ جو ایلیٹ بنی ہے اگرچہ کافی تبدیل ہوتی رہی ہے, مگر یہ اس کلونیل یا پوسٹ کلونیل نظام سے پیدا ہوئی, یعنی برٹش پیریڈ کے اندر ایک سٹرکچر طے ہوا, وہی تقریباً مور اور لیس چل رہا ہے. میں لیگل سٹرکچر کی بات نہیں کر رہا, طبقاتی ڈھانچے کی بات. ٹھیک ہے. تو اس میں جو جنرل پبلک ہے وہ انفرینچائز, اس کی جو فرینچائز ہے یعنی اس کا جو حصہ ہے وہ, اور جو جمہوری اصل قدریں اور روایات اور ایک جمہوریت پسند سماج میں ہوتی ہیں, وہ تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی, بلکہ ان کو توڑنے کے لیے, روکنے کے لیے پھر پاکستان کے اندر جو مذہبی کارڈ ہے اس کو بڑے زبردست طریقے سے افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی استعمال کیا گیا. تو مذہب کو ہمیشہ استعمال کیا گیا اسی مقصد کے لیے کہ جو جمہوریت پسند قوتیں ان کو روکا جائے, چاہے وہ عوامی لیگ ہو ایسٹ پاکستان کی جہاں پہ, یا وہ پاکستان کے اندر جمہوریت پسند تحریکیں رہی ہوں, تو ان کو ہمیشہ جو ہے جو ریلیجس رائٹ ہے, بذریعہ ریلیجس رائٹ ان کو جو ہے نا اٹیک کیا گیا. اسی لیے ان کو بنایا بھی گیا اور جہاں یہ پہنچایا بھی گیا, بیکاز ریلیجن سے بہتر ٹول کوئی نہیں ہے ٹو یو نو. تو بیسکلی جو بین الاقوامی لیول پہ ہو رہا ہے کہ جہاں اولیگارکس وغیرہ چھائے ہوئے ہیں, تو اسی کا عکس ہمیں پاکستان میں اور انڈیا میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی نظر آتا ہے. یہاں پہ بھی ایلیٹ کیپچر ہے. تو اور یہ فنڈامنٹل کویسچن اور جو سب سے اہم سوال ہے پاکستان کا وہ ہے یہی مین کویسچن ہے. اچھا, تو تیمور رحمان, بیکاز یو ہیو یور اون پارٹی ایز ویل, اور لیکن سم ہاؤ مجھے نہیں لگتا آپ نے پولیٹیکل اتنے زور سے کوشش کی ہو کبھی بھی. میں نے تو بڑی زور لگایا, مگر چلے آپ کہتی تو اور لگا لیں گے. نہیں تو فار انسٹنس سمن لائک یو, جس کے پاس پریولیج بھی ہے, جس کے پاس پلیٹ فارم بھی سارے ہیں, اور وہ پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے, کیا چیزیں روکتی ہیں؟ یعنی کہ الیکشنز میں کیوں الیکشنز میں کیوں نہیں آتے, اور ووٹ کیوں نہیں ملتا, اور آپ کو کیا میڈیا پہ اتنا ٹائم دیا جاتا ہے جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں؟ مطلب ایک عمران خان کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے, ایک مسلم لیگ کا ہوتا ہے, ایک پی 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 کا ہوتا ہے, باقی پارٹیز کو کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا. ویل پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اگر میرے جیسا بندہ الیکشنز میں جائے جو کہ ایک ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹی یا ایک ٹریڈیشنل پولیٹیکل فیملی سے تعلق نہیں رکھتا, تو مجھے بہت محنت کرنی چاہیے کنسٹیچوئنسی بلڈنگ میں, کہ میں کنسٹیچوئنسی میں جاؤں, محنت کروں, کام کروں, لوگوں کے کام کروں, پھر میں کھڑا ہوں تو کوئی سینس بنتی ہے. پھر وہ نہیں ہوگا رزلٹ میرا کہ 400-500 ووٹ لے کے بستی کرا کے آ گیا, ٹھیک ہے نا. پھر مجھے ہو سکتا ہے 20-30-40-50 ہزار ووٹ بھی ملیں اگر میں کنسٹیچوئنسی بلڈنگ میں کام کروں. اگر میں کنسٹیچوئنسی بلڈنگ میں کام کروں عفت, تو پھر میں وہ جو باقی سارے کام ہیں وہ میں نہیں کر سکتا. کہ جس طرح میں ثقافتی اعتبار سے جو میرا لال میوزک کا کام تھا, یا جو میں آن لائن ایجوکیشن کے لیکچرز وغیرہ کرتا ہوں, دیٹس امپاسبل دین, کیونکہ کنسٹیچوئنسی ورک کی فل ٹائم جاب کہ جی سر میں نے آئی ڈی کارڈ بنانا ہے, میں نے اپنی گلی کا مسئلہ یہ حل کرنا ہے, مجھے بجلی کا کنیکشن ہی یہ وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کام آپ کو پھر کرنے ہیں. سو میرے لیے چوائس تھی کہ بھئی اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اس کام کے لیے آپ کو 2 اور چیزیں چاہیے. ایک تو آپ کو پیسہ چاہیے, یہی تو مسئلہ, اور دوسرا یا پھر آپ کو کنیکشنز بھی چاہیے. اگر آپ کے پاس کنیکشنز ہو تو لوگوں کے آپ کام کروا سکتے ہیں, رائٹ. سو مثال طور پہ کسی کا بجلی کا مسئلہ ہے, کسی کا سولنگ کا مسئلہ ہے, کسی کا یہ مسئلہ ہے, کسی کا نلکا, جس کو ہم پانی نلکا وغیرہ کی سیاست کہتے ہیں نا, پائپیں شائپیں لگوا دیں, یہ کر دیں, تو وہ بھی آپ اچھی کنسٹیچوئنسی بلڈنگ کر سکتے ہیں. پھر دین آپ کے بیوروکریسی میں کنیکشنز ہوں, آپ کام کروا سکیں لوگوں کے.
تو وہ بھی آپ ایک پولیٹیکل انٹرپرینور بن سکتے ہیں. اب ان سب چیزوں کے اندر یہ سوشل کیپٹل چاہیے. آپ کو ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یار کون سے ادارے میں کون سے لوگ جو ہیں یہ کام کروا کے دے سکتے ہیں, ان سے میں بنا کے رکھوں. ایک ہی ادارہ ہے وہاں سارے کام کرا سکتے ہیں, ہاں ان کو خوش رکھیں. اب اگر میرے جیسے بندہ تو یہ کہتا ہے کہ ادارے کی نوعیت ہی ہم نے تبدیل کرنی ہے, تو اسی ادارے کو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا دیٹ از دا ریالٹی. سو آئی ہیڈ ٹو میک اے چوائس یہ ہے کہ میں وہ کنسٹیچوئنسی ورک کرنا چاہتا ہوں یا جو نظریاتی کام ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں, جس کی بنیاد پہ پھر لوگ جو ہیں وہ کنسٹیچوئنسیز میں جائیں اور کام کریں اور ایک بڑی پولیٹیکل بائیں بازو کی پارٹی بنائیں. سو دیٹ واز مائی چوائس کہ بھائی میں وہ ورک نہیں, یہ میرا کام, یہ میرا رول ہے. ٹھیک ہے, اگر آ گئی پاور تیمور کے پاس, جی, سو واٹ آر دا موسٹ پرومیننٹ چینجز یو وڈ ڈو؟ سب سے پہلے تو یہ آئی پی پیز والا مسئلہ میں نے کیسے حل ہو سکتا ہے؟ یہ اسی طرح حل ہوگا کہ کیا نام ہے, آئی پی پیز کے ساتھ جتنے کانٹریکٹس ہیں وہ میں ری نیگوشیٹ کروں گا. آئی پی پی کی جو یہ تو خیال ان کو بھی آتا ہوگا. یس, انہوں نے کیے بھی ہیں نا, اور ایک دفعہ تو ری نیگوسیشن نہیں ہوئی, کئی دفعہ ہوئی ہے, مگر دے ڈونٹ گو ہارڈ انف اینڈ فار انف in that renegotiation. Can you? Yes, you can. You have to fight it out. You have to find a way to fight it out. مثال طور پہ چائنیز سے آپ علیحدہ بات کریں, ان کو بریک اپ کر کے بھی تو کر سکتے ہیں نا. چائنیز سے آپ علیحدہ بات کریں, what can we offer you, what can we do for you, we need to renegotiate this whole situation. ٹھیک ہے, ان کی بھی بڑی آئی پی پیز ہیں. پاکستانی کیپٹلسٹ کے ساتھ آپ ان کی آڈٹ کروا دیں. پہلے بھی یہ ہوا ہے, ان کی جب آڈٹ ہوئی تو بلینز پتہ چلا کہ انہوں نے اوور چارج کیا ہوا تھا گورنمنٹ کو. جی ہاں, اور پھر رینیگوسیشن ہوئی, اور پھر آئی تھنک 145 روپیز پہ ایکسچینج ریٹ پہ طے بھی ہوا کہ اس سے آگے نہیں ہم آپ کو دیں گے. سو دس کین بی ڈن. دوبارہ آڈٹ کریں ان کا, نکلیں گی چیزیں اور کم کر دیں. ہاں, اور ادھر سے نہیں نکلیں گی, اور جگہوں سے بھی نکل آئیں گی. آپ آڈٹ تو کروائیں نا ان کمپنیز کا, آپ کو کچھ بڑا کچھ ملے گا. تو پھر آپ اس کی بیسس پہ کہیں اوکے ٹھیک ہے, لیٹس ورک دس آؤٹ, یہ ری نیگوسیشن ہے, یہ ہمیں اکانومی کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ تو میں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو ریاست جو ہے نا بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے, وہ چاہے تو ایک پورے طبقے کو کھڑا بھی کر دیتی ہے, جس طرح ایوب خان نے 22 خاندانوں کو کھڑا کیا تھا, اور چاہے تو طبقے کو اڑا بھی دیتی ہے, جس طرح کے ضیاء پیریڈ کے اندر ہم نے دیکھا. ریاست بہت طاقتور ہوتی ہے, یہ نہ سمجھے ریاست طاقتور نہیں ہوتی. وہ چاہے وہ ایک ٹی ایل پی والوں کو سب کو اٹھا کے لے گئے نا اس وقت, تو کوئی چوں نہیں کر رہا, کوئی باہر نہیں نکل رہا. دیکھ لیں آپ, کیونکہ ریاست بہت طاقتور ہے. سو اینی وے, تو یہ کیا مسئلہ آئی پی پیز کا, ریاست کریں, اس کو مینیج کریں, اس کو دیکھیں, اسٹریٹجیز لگائے, تھنک ٹینکس بٹھائے, وکیلوں کی ٹیم بٹھائے, اکانومسٹ کی ٹیم بٹھائے وغیرہ, ان کو بٹھائے, اس کی یہ ہم نے کرنا ہے, اس کا طریقہ نکالو. I'm sure ہوا ہوگا. تو ہوا ہے. ابھی دیکھیں, اس پریزنٹ گورنمنٹ نے بھی کئی آئی پی پیز کو ریٹائر کیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں ہمیں انفیکٹ بہت بچت بھی ہوئی ہے, مگر پھر بھی اٹس ناٹ انف, کیونکہ ابھی بھی 1.7 کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینا ہے. عمران خان نے بھی کوشش کی ہے, عمران خان کے ٹائم پہ بھی رینیگوسیشن, اس سے پہلے بھی رینیگوسیشن ہوئی ہے. آئی تھنک 2015, 18 اور ابھی 3 کم سے کم رینیگوسیشنز ہوئی, اور 98 میں بھی ایک ہوئی تھی, 4 کم سے کم رینیگوسیشنز ہوئی. بٹ واٹ واز دا ریزلٹ؟ فروٹ کیا رزلٹ یہ تھا کہ بہت مائنر کنسیشنز دی. جو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کہ اوور آل میکرو اکانومی کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور اس کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ پاور کا ریٹ اپروکسیمیٹلی کیا ہونا چاہیے. اس وقت سولر پاور کی موجودگی میں, اور نیبرز جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں, بنگلہ دیش, انڈیا, ویتنام, وہ آپ بجلی کا ریٹ دیکھیں, اس کے حساب سے آپ نے بجلی کا ریٹ لے کے آنا ہے. اس کے لیے جو بھی آپ کو کرنا ہے نا آپ کریں, ادھر اس ٹارگیٹ پہ پہنچانا ہے بجلی کے ریٹ کو, اس سے آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی, اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو ٹریڈ ایز ویل, آپ کی کاسٹ کم ہوگی. ہمارا تو وہی تباہ ہوا, آپ کمپیٹیٹو ہو جائیں گے دوبارہ. So this should be the main focus. Yes, this would be the economy میں سب سے پہلے تو آگے میں اس کو ٹھیک کروں گا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آئی تھنک جو سویلین پاور ہے اس کو میں مضبوط کروں گا. میں کہوں گا کہ پبلک جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ میرا سب سے, اور ایجوکیشن پہ تو نمبر 1 فوکس ہوگا, کہ کیونکہ میں خود بھی پروفیسر ہوں. یس, تو میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی ود ان اے جنریشن ہم نے 100% لٹریسی لے کر آنی ہے, ود ان 1 جنریشن. اور یہ ہو سکتا ہے بائی دا وے, کئی ملکوں نے کیا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو امپاسبل ہے. ہمیں اس لیے چیزیں امپاسبل لگنی شروع ہو گئی کیونکہ وہ ہوتی ہی نہیں ہے کبھی. تو ود ان 1 جنریشن آپ نے لے کے آنا ہے. دیٹ مینس 25 ایئرس کے اندر اندر آپ نے جو 100% لٹریسی کرنی ہے. اب آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے, آپ کے پاس ٹیلی ویژن بھی ہے, آپ کو تو پتہ ہے آپ تو ٹی وی اسٹار ہیں, مووی اسٹار بھی ہیں, کہ بائی لا, پیمرا لا کہتا ہے کہ آپ کو آئی تھنک 25% یا 30%, آئی فارگیٹ دی ایگزیکٹ نمبر, ایجوکیشنل کانٹینٹ پروڈیوس کرنا ہے. امیجن, اب وہ کدھر ہے ایجوکیشنل کانٹینٹ؟ آپ نے کبھی دیکھا کوئی ایجوکیشنل کانٹینٹ؟ وہ ہے ہی نہیں. بیکاز کرتے کیا چینلز, وہ کوئی انفوٹینمنٹ ٹائپ پروگرام کو
مارک کر دیتے ہیں کہ یہ ایجوکیشنل ہے اور اس کو پاس کرا لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم نے یہ قرآن پڑھا دیا, یہ چلے ختم ہو. دے آر ناٹ ایکچولی There's no show on science, there's no show on science, economics, I mean, yeah. میں جو سجیشن کر رہا ہوں وہ کیا ہے, میں سجیشن یہ کروں گا کہ آپ نے اس کو کسی یونیورسٹی کے ساتھ پارٹنر کر کے کرنا ہے. یہ جو 30% آپ نے ایجوکیشن کانٹینٹ پروڈیوس کرنا ہے نا, آپ ایم او یو کریں کسی ایک اچھی یونیورسٹی کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ ڈان ہیں تو آپ لمز کے ساتھ کر لیں ایم او یو, ٹھیک ہے, اور لمز جو ہے نا اس ایجوکیشنل کانٹینٹ میں آپ ڈرائیو کرے گا. Wow. سو کیا ہوگا اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ کسی ایسے بندے سے قرآن پڑھوا رہے ہیں یا اسلام پڑھوا رہے ہیں جو کہ اس کی ایکیڈیمک ڈیٹیلز میں نہیں گیا, بلکہ آپ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ سے پڑھائیں گے جہاں پہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوگا کوئی اسلامک اسٹڈیز میں. But then again, religion should be very personal, نا? It should be personal, but I mean there's lot of یہاں تو یہ نہیں کسی کو پتا ہوتا کہ بک کا پرائز کس بک کو ملا ہے, یہ بھی نہیں پتا ہوتا. یا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریلیجن کی تعلیم بھی جو ہے اس میں بھی بہت سارے نقص ہیں, اس میں بھی بہت ساری شارٹ کمنگز ہیں. مثال طور پہ ریلیجن کی ہم نے ایک انٹرپریٹیشن کو درست سمجھ لیا ہے, مان لیا ہے, اور اس میں جو اور ڈائیورس پوائنٹس آف ویوز تھے. مثال طور پہ ڈاکٹر فضل الرحمان, ناٹ فضل الرحمان جو جے یو آئی کے ہے, ڈاکٹر فضل الرحمان کا اتنا میجر ورک ہے ایکیڈیمکلی اسپیکنگ, مگر پاکستان میں گارنٹی کر سکتا ہوں کوئی بندہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. کوئی بندہ نہیں جانتا. جو دنیا کے اندر ریسرچ ہوئی ہے بڑے بڑے اداروں کے اندر عرب ہسٹری پہ, اسلامک ہسٹری پہ, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. آئی مین اینڈ اٹ از فینومینل ریسرچ, مگر ہمیں نہیں پتا ابن سینا پہ کیا ریسرچ ہوئی ہے, کسی کو پتا ہے؟ نام ہم لے لیتے ہیں, وہ بڑا گریٹ تھا, بھائی انہوں نے کیا لکھا ہو ہمیں نہیں پتا, وی ڈونٹ نو. الفارابی نے کیا لکھا ہمیں نہیں پتا, ڈیبیٹ ہی نہیں ہے اس پہ. تو معتزلہ کیا تھے, کون تھے, مجھے تو کبھی کسی نے نہیں پڑھایا, مجھے تو خود پڑھنا پڑا کہ یہ کیا ہے. سب کو مولانا طارق جمیل کا پتہ ہے, ان کا پتہ ہے, ان کی باتیں بھی پتہ ہے, حوروں کا بھی پتہ ہے, ان کی ڈسکرپشن بھی پتہ ہے. آئی مین اتنی فینومینل انٹلیکچوئل, اتنی رچ انٹلیکچوئل فلسافیکل ڈیبیٹس رہی ہیں ود ان دا ٹیرین آف ریلیجن اینڈ اسلام, بٹ ہمیں پتہ ہی نہیں. حیران کن بات ہے. اور یہ نہیں کہ جو لوگ جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں, جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا. مزیدار بات یہ ہے نا. اور سب کو, مجھے لگتا ہے اس ملک کا ایک یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے, سب کو لگتا ہے مجھے سب پتہ ہے. یہ تو پھر ہمیشہ ہوتا ہے کہ جس کو کچھ نہیں پتا ہوتا اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ہاں, جب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیا نہیں پتا تو پھر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے سب پتا ہے. اچھا, اب آپ نے 2 کام کر لیا, ٹھیک ہے نا, ایک آپ نے لوگوں کے لیے کام کر لیا, اب جو پاور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے, جی, اب کھل کے اس پہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ کبھی بھی نہیں گئی. جی, اور ہمیں یہ بات بتائی جاتی بچپن سے کہ اٹس اے سیکورٹی اسٹیٹ, اور یہاں کے لاز ڈفرینٹ ہونے پڑیں گے, اور فوج کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اسپیشلی فارن پالیسی میں. جی بالکل. اور نجی پالیٹکس میں, اکنامک پالیسی میں. ابھی جو امینڈمنٹ آ رہی ہے اور این ایف سی ایوارڈس پہ جو بحث ہو رہی ہے, اگین اٹس آل اباؤٹ کہ فوج کو پیسہ اتنا نہیں دیا جا رہا, اب تو جنگ جیت لی ہے, اب تو جسٹیفائی بھی ہو گئے. سو اس پاور کو considering our position in the world politics and geography, how do you see that? جیوگرافی ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو ایک متھ بنائی ہوئی ہے کہ we have to be a security state because of some geographic reason. نہیں, کیونکہ سارے پڑوسیوں سے تو لڑائی ہے یار. وہ تو ہم نے خود ڈالی ہوئی ہے, مطلب انڈیا بھی, وہ تو ہم نے کئی تو خود ہم نے لی ہوئی ہے نا. تو ایسی نہیں ہے کوئی بات کہ بھی جیوگرافی ایسی ہے کہ جو ہم انڈیا سے یا افغانستان سے یا اور ملکوں سے, چین سے یا ایران سے اپنے معاملات طے نہیں کر سکتے. ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے, ہم طے کر سکتے ہیں, اور ہمارے اندر بھی پولیٹیکل ویل ہونی چاہیے. بٹ وی گیو دس آپشن ٹو لائک ویسٹ نا, کہ ہم ایک جگہ ہیں, ہمیں چوز کر لو کنٹرول کرنے کے لیے, چائنا, انڈیا اینڈ ایوری تھنگ. ہاں دیکھیں نا, اب اس کا اگر تاریخ میں جائیں ہم, ٹھیک ہے, تو ہم نے سیٹو سینٹو کے ہم حصہ بنے. ور وی تھریٹنڈ بائی دا کنٹریز جن کو ہم سیٹو سینٹو کے ماتحت چیلنج کر رہے تھے. کون سے ملک تھے وہ؟ ایک تھا مصر, کیونکہ انہوں نے نہر سویز کرائسس والا چل رہا تھا. دوسرا تھا ویتنام اور ایسٹ ایشیا. کیا وہ ہمیں تھریٹ کر رہے تھے؟ نہیں. تو پھر ہم کیوں گئے سیٹو سینٹو میں؟ ہم اس لیے گئے کہ امریکہ نے کہا, ہم امریکہ کے اتحادی بن گئے. تو کون سی جیوگرافی تھی اس میں؟ کوئی جیوگرافی نہیں تھی, بلکہ الٹ معاملہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو وہاں ڈال دیا جہاں پہ ہمیں نہیں کبھی جانا. We offered them. We offered them. There was no geographic compulsion.
اچھا دوسری بات دیکھیں, کل صبح میں ایک اندرا گاندھی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا اور ایک فورن کورسپونڈنٹ اندرا گاندھی سے پوچھ رہے تھے کہ 1971 کے اندر آپ نے بنگلہ دیش کے تھیٹر میں, ایسٹ پاکستان کے تھیٹر میں پاکستان کی فوج کو ڈیفیٹ کر دیا, اگر آپ چاہتی تو آپ ویسٹ پاکستان بھی اپنی فوجیں بھیج سکتی تھیں اور پاکستان کو ڈیفیٹ کر لیتی ہیں آپ, تو کیوں نہیں آپ نے یہ کیا؟ اتنی مصیبت نہیں لینی میں نے. نہیں, ان کا جواب بہت انٹرسٹنگ تھا, بہت دلچسپ جواب تھا. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے, وی آر ریکنسائلڈ ٹو دی ایگزسٹنس آف پاکستان. ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہ رہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹیشن ہوئی, ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں, مگر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اب وہ ہو چکی ہے اور اب ہم اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ پاکستان ہے اور ہم نے پاکستان, وہ ہمارا نیبر ہے. یہی بات آپ غور کریں نہرو نے بھی کی. جب نہرو نے کیبنٹ مشن پلان پہ دستخط کیے, کیبنٹ مشن پلان پہ ریورسل کیا اور پھر کانگریس پارٹی نے ووٹ کیا کہ جی پنجاب کی پارٹیشن کے حق میں ہم ووٹ کرتے ہیں, یعنی کہ پاکستان کی کریشن میں ووٹ کے حق میں ہم ووٹ کر رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ نہرو نے کہا کہ بھئی پارٹیشن بہتر آپشن ہے, پارٹیشن کر دو, تو جو کیبنٹ مشن ہے وہ نہیں چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی جو مرضی کہتی رہے, وہ ریکنسائلڈ تھی ٹو دا کریشن آف پاکستان. وہ سمجھتی تھی کہ پاکستان بن گیا بس اب ٹھیک, اینڈ دیٹس دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اور ایون آپ دیکھیں کہ بی جے پی, اینڈ دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, دیٹس دا رائٹ ایٹیٹیوڈ. ایون بی جے پی جو ہے وہ بڑا ریٹرک ان کا بڑا شارپ ہے پاکستان پہ, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ایون بی جے پی جو ہے وہ کوئی ایسا پلان نہیں ہے اس کا کہ بھئی وہ پاکستان پہ ایک دم سے جو اٹیک کر کے پورے کو قبض کر لے. یہ اگر کسی کی یہ کیلکولیشن ہے کہ انڈیا کی یہ پلاننگ ہے, تو ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہمارے سامنے. انڈیا کی جو پلاننگ ہے وہ, یا جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی پاکستان بڑا برا ہے, بڑا یہ ہے, بڑا وہ ہے, فلانا ڈھمکانا, ہمیں نہیں اچھا لگتا, واٹ ایور, مگر یہ بارڈر جو ہے اسی طرح رہے گا. بالکل, اس سے آگے وہ نہ ہمیں آنے دینا چاہتے, نہ خود جانا چاہتے. انہوں نے کیوں مصیبت مول لینی ہے, کم میں پاکستان کے مسئلے. اس سے زیادہ بڑا مسئلہ, انڈیا سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہمارے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہم ہمیشہ سمجھتے رہے ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے ہم جو تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہماری انٹرنل مینجمنٹ ہے. کہ اگر ہم جو ہیں وہ عوامی لیگ کو اقتدار دے دیتے 71 کے اندر, تو ود ان اے فیو ایئرز لوگ کہتے ہیں کہ جی عوامی لیگ نے جو وعدے کیے ہیں پورے نہیں ہوئے, اب ہم خوش نہیں, کسی اور کو ووٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ جو ہسٹری جس طرح سے ہوئی پھر اس طرح سے ہوتی نا. اور میرے خیال سے یہ سب کے ساتھ ہوا ہے, دین لیٹر آن ود ایوری ون, نواز شریف کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی بھی آئی, پیپلز پارٹی سمپتھی پہ آئی, عمران ناؤ. ایگزیکٹلی, کیونکہ ڈیموکریٹک پالیٹکس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری ایسپریشنز ہوتی ہیں, پھر آپ کچھ پوری کرتے ہیں, کچھ جب آپ نہیں کرتے کوئی اور آ جاتا ہے. اچھا, پھر دوسرا مسئلہ دیکھیں جو پاکستان کے لیے اصل ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, وہ تو یہاں پہ انتہا پسندی ہے. تو وہ انڈیا نے تو نہیں پیدا کی, وہ تو ایک کولڈ وار کا پورا حصہ تھا, وہ تو پورا جہاد کا ایک پروجیکٹ تھا جو سی آئی اے اور اس کی چھوٹی بہن جی آئی اے, جو سعودی انٹیلیجنس بھی اس میں شامل تھے نا, سی آئی اے, جی آئی اے, اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے خود اسلامائزیشن پروسیس کیا. تو آل آف دیٹ از دا ریزلٹ آف دیٹ پروجیکٹ اسلامائزیشن. تو آپ دیکھیں کہ ان ٹرمز آف دا نمبر آف سولجرز جو کہ اس پورے کانفلکٹ کے اندر جن کو کہ شہید کیا گیا ہے, تو لک ایٹ دا نمبرز. آپ صرف اسٹیٹسٹیکل انالیسس کریں کہ جتنی بربادی, تباہی ملک کی مذہبی انتہا پسندی سے ہوئی ہے, اتنی کبھی بھی کسی جنگ میں نہیں ہوئی جو انڈیا کے ساتھ ہم نے کی ہو. مطلب ہے کہ 2 ملین بندہ, 2.2 ملین بندہ انٹرنلی ڈسپلیس ہوا, اتنی بڑی جنگ, پورے ایریاز تباہ و برباد ہوئے. اور پھر ہمارے ہر شہر کے اندر ایون پارکس کے اندر, سکولز کے اندر, ہسپتالوں کے اندر, ایئرپورٹس پہ کہاں نہیں بم پھٹا, کہاں نہیں بے گناہ لوگوں کا خون جو ہے وہ پانی کی طرح بہہ. And secondly, Afghanistan now, the biggest threat to us is Afghanistan. ہاں, ہم جشن منا رہے تھے جی کہ جی انہوں نے تو امریکہ کو شکست دے دی ہے, اور میں نے یہی کہا, نمبر 1 تو انہوں نے امریکہ کو شکست کوئی نہیں دی, امریکہ نے خود ہی نکا کھاسمانو کھاسی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر نمبر 2 یہ کہ یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے بننا ہے, اور وہ بنا. اور اب تو what do you think اب کیا ہوگا, because things are really they're escalating. مگر ایٹ لیسٹ اگر یہ کانشیسنس لوگوں میں آ جائے, خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ میں, کہ یہ جو پروجیکٹ تھا نا پورے کا پورا, اس کو اب جو ہے نا کولڈ اسٹوریج میں ڈالا جائے, اور ڈیموکریٹک, سیکولر, پروگریسو آئیڈیاز کی بنیاد پہ ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے.
یہ تو نہیں آئے گا, یہ شاید بہت مشکل ہے, یہ تو بہت مشکل ہے. اینڈ پھر وہی والی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے یہ ٹولز سنبھال خود بنائے ہوتے ہیں, پھر ان ٹولز کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ہائبرنیشن میں بھیجتے ہیں, پھر نکالنے کے یو ریئلی ہیو ٹو. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی جو ہوا ہے یہ تحریک لبیک پہ جو تھوڑا ایک ہم مطلب میں انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش, آپریشن ہوا پورا, ڈو یو تھنک کہ یہ وقتی ہے یا پرماننٹ ہے؟ اس وقت تو گورنمنٹ بہت اس پہ ایڈمنٹ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اور یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ان کو کالعدم قرار دیا ہے, اور انفیکٹ میں آپ کو گراس روٹ سے یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کے ہزاروں لوگوں کو اٹھایا انہوں نے, تھاؤزنڈز آف پیپل, اور انہوں نے یہ کہا کوئی بندہ اس کو فنڈ کرے اس کو ہم ٹیررزم کے چارج میں ڈال دیں گے. اور مزید میں کیونکہ رکشہ ورکرز کا یونین جو ہے اس میں بہت کام کرتا ہوں, تو رکشوں پہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک زمانے میں لبیک کے پوسٹر لگے ہوتے تھے, ہر رکشے والے نے لبیک کا اپنا پوسٹر اتار دیا, ہر رکشے والے نے اتار دیا کہ پھڑے جاواں گے, مارے جاواں گے. تو کریک ڈاؤن از سیریس, اٹس بگ. پھر ان کے جو اپنے ادارے تھے بہت سارے مختلف, وہ انہوں نے کے کنٹرول سے لے کے انہوں نے اور علماء کرام کے حوالے کیے ہیں کہ بھئی یہ نہیں اس میں کام کریں گے. سو اٹس اے بگ کریک ڈاؤن. تو ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ دے آر کوائٹ سیریس, مگر آپ کو پتہ ہے ہوا کسی وقت تبدیل بھی ہو سکتی ہے. ابھی تک تو یہ اس طرف جا رہا ہے. مطلب یہ جو ہمیں ایک ڈسٹرسٹ اپنے اس نظام پہ ہے نا, یہ اور گہرا ہوتا جا رہا ہے, بیکاز مطلب اب میں جیسے اپنی ایج کے بارے میں سوچتی ہوں کہ یار اسی میں مر جائیں گے, کچھ بہتر نہیں ہوگا. سو اٹ از سو ڈپریسنگ سم ٹائمس تیمور. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ضائع سا نہیں ہو گیا ہماری لائف میں؟ تو جی یہ بات ایک حد تک درست ہے کہ ہمیں جہاں پہ ہم ہو سکتے تھے, اگر ہم تصور کریں کہ یو نو جس طرح سے پاکستان ڈیولپ کر رہا تھا, گرو کر رہا تھا, اگر اسی ٹریجیکٹری پہ ہم چلتے رہتے تو ہم کہاں ہوتے ہیں. تو جب ہم اس کا سوچتے, یا ہماری اپنی زندگیاں بھی کہاں ہوتی, تو واقعی وہ پھر محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا زبردست بہت بڑا بیک گیئر لگا ہے, بہت بڑا لگا ہے, اینڈ اٹس ریپیٹنگ اٹسیلف. مگر اس میں تو آپ کو پتہ ہے آپٹیمسٹک قسم کا بندہ ہوں, اسی میں شاید سلور لائننگ بھی ہے. اور وہ سلور لائننگ یہ ہے کہ دیکھیں سماج جہاں پہ بھی ڈیولپ کرتا ہے وہ اپنے اندرونی تضادات کے نتیجے میں ڈیولپ کرتا ہے. یہ بھی وہ انٹرنل کانٹرڈکشن تھی جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ شاید آگے جا کے تاریخ میں ہم یہ سبق سیکھیں. دیکھیں جو یہ پروجیکٹ تھا نا ضیاء الحق کا پروجیکٹ, جس کو میں کہوں گا اسلامائزیشن, وہ سیاسی اعتبار سے تو بہت تگڑا ہے آج بھی, ٹھیک ہے. ایک پوری ریاست ہے آپ کے بارڈر پہ, طالبان اس کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹی ایل پی کو بھی 2.8 ملین ووٹس ملتے ہیں, 2.8 ملین 28 لاکھ ووٹ ملتے ہیں ان کو. تو بہت بڑی جماعت ہے, چوتھی پانچویں بڑی جماعت ہے پاکستان کی. تو اس طرح سے تو آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں. اٹ ورکڈ, مطلب جو ان کا تھا. ہاں, تو اس طرح سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. مگر یہ تو اس وقت ہو رہا ہے نا موجودہ اعتبار سے. اگر ہم اس کو تاریخ کے بڑے پیمانے میں ذرا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں نا, تو زوم آؤٹ کر کے ہمیں کیا نظر آیا؟ وہ یہ نظر آیا کہ جو اسلامائزیشن کا پروجیکٹ تھا وہ ایک ڈیڈ اینڈ, وہ ایک ہسٹوریکل ڈیڈ اینڈ میں ہے. وہ ڈیڈ اینڈ یہ ہے کہ آپ دیکھیں طالبان نے جہاں پہ اقتدار حاصل کیا تو وہ اقتدار نمبر ایک ایسی ہی سماج میں حاصل کر سکتے تھے جہاں پہ جنگ نے اس سماج کو برباد کر دیا. بالکل. اور مزید وہاں پہ انہوں نے جو پالیسیز وغیرہ انٹروڈیوس کی, تو کوئی ریشنل آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ اس سے ریکور کر کے پتہ نہیں کیا وہ سپر پاور بن جائے گی. انہوں نے یہ کہا کہ تیسری جماعت سے آگے بچیوں کو ہم نے پڑھانا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ خواتین جو ہیں وہ تو ہم نے ان کو ملازمت وغیرہ کا کوئی معاملہ ہی نہیں, وہ گھر پہ رہیں. تو یہی اگر ہم دو چیزیں لے لیں تو انہوں نے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, کوئی پارلیمنٹ نہیں وہاں پہ نظر آ رہی, کوئی ڈیموکریسی, الیکشنز, یہ وہ پروسیس, کوئی بیوروکریسی قائم کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہے کہ بھئی ٹیکسز ہم لیں اور ہم پولیس کو پے کریں, ہم اپنے گورنمنٹ سرونٹس کو پے کریں. نتھنگ ہے ہی نہیں. کوئی جدید تعلیمی ادارے اگر وہ بنانے میں کامیاب ہوں تو ہم کہہ سکیں کہ لک ایٹ دیٹ, دیٹس امیزنگ. نتھنگ. سو ان کسی بھی میٹرک پہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو وہ ماڈل اپیلنگ نہیں لگے گا, کسی کو بھی نہیں لگتا, اور ہے بھی نہیں. اچھا, دوسری طرف آپ ٹی ایل پی کو دیکھیں, اگرچہ ان کو 2.8 ملین ووٹ ملتا ہے, مگر اگر آپ اس کو ایک طرف چھوڑ دیں اور آپ دیکھیں کہ کیا سیاست ہے پھر ان کی, کیا وہ ایک اپیلنگ سیاست ہے؟ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے؟ اللہ معاف کر. ہاں, اٹس ناٹ اپیلنگ.
اور وقتی ابھار اپنی جگہ, مگر ایز اے پروجیکٹ کیا آفر کر رہے ہیں وہ پاکستان کو؟ دیر از نتھنگ ٹو آفر. ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ. وقتی ابھار پہ نہ جائیں نا اگر آپ, اور لانگ ٹرم سوچیں کہ اچھا اس پروجیکٹ میں کیا ہے جس میں کچھ جان ہو, جس کی وجہ سے لوگ کہیں وہ یار یہ سلوشن ہے ہمارا. نہیں ہے, کوئی سلوشن نہیں ہے ان کے پاس پاکستان کے مسائل کے اعتبار سے. ریئلی آنیسٹلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ایون جو کہ مائلڈلی اپیلنگ ہو وہ بھی نہیں ہے. تو اس سینس میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو پروجیکٹ ہے تاریخی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے طاقتور ہے, مگر تاریخی اعتبار سے وہ ایک ڈیڈ اینڈ میں پھنس گیا ہے. وہ بھی پھنس گیا ہے, وہ بھی آگے سماج کی ترقی میں کوئی کارآمد کردار ادا نہیں کر سکتا, نظر نہیں آتا. اچھا, ڈیموکریسی جیسے ہمیں تو یہی لگتا تھا نا کہ دس از دا بیسٹ تھنگ ابھی تک, لیکن ایوالو ہوتی ہیں دنیا میں چیزیں, ایولیوشن کا اپنا ایک سفر ہوتا ہے جو آپ فاسٹ فارورڈ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. سو سم ہاؤ کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ پاور از پاور. جی, ڈیموکریسی جو ہم سمجھتے تھے کہ لوگوں کی پاور وہ کنٹرولڈ ہے بیکاز آف کیپٹلزم. اب کیپٹلزم بھی جو ہے ڈاکٹر تیمور, وہ بھی وی ایوالوڈ انٹو دس. اس کے پیچھے کہیں ہیومن نیچر بھی ہے نا؟ نہیں, بٹ وی ڈیڈ ایوالو انٹو اٹ, مگر ہیومن نیچر نہیں ہے اس کے پیچھے. نہیں ہے. ایک سٹیٹمنٹ آپ کی درست ہے, دوسری سے میں اتفاق. اچھا بتائیں کیسے نہیں. دیکھیے ہیومن نیچر, دیکھیے کیپٹلزم تو پیدا ہوا 16ویں صدی میں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے فیوڈلزم, اس سے پہلے ایک گریکو رومن سلیو سوسائٹی تھی یہاں پہ, جس کو ہم ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن کہتے ہیں. دیٹ از اگین نا پاور کنسنٹریٹڈ. یس, مگر وہ ایک ڈفرنٹ, ٹوٹلی ڈفرنٹ اکنامک سسٹم تھا. مثال طور پہ انڈیا کو دیکھ لیں تو یہاں پہ کاسٹ سسٹم تھا. کاسٹ سسٹم اور کیپٹلزم تو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. صحیح ہے نا. تو اور مسلم ورلڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو نظام تھا, جو لینڈڈ سسٹم تھا, اس کو اقتا سسٹم کہتے ہیں, ہم اس کو جاگیرداری کہتے ہیں. تھرو آؤٹ وہ رہا. اور جگہوں پہ دیکھیں افریقہ وغیرہ کے اندر مختلف قسم کی ٹرائبل قسم کی اسٹیٹس تھیں اینڈ سو آن, رائٹ. کیپٹلسٹ نہیں تھا, وہ کچھ اور تھا. اچھا, اس سے پیچھے چلے جائیں, اس سے بھی پیچھے تاریخ میں چلے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ریاست ہی نہیں تھی. تو اگین اٹس ایوالوڈ نا, لوگ اٹس ایوالوڈ. تو اٹس پارٹ آف ہیومن ایوولوشن. ایک سرٹن سٹیج انسان کی ایوولوشن میں, ایک سرٹن سٹیج میں کیپٹلزم آیا ہے, اور ایک سرٹن سٹیج میں فردر ایوولوشن کے نتیجے میں اڑ بھی جائے گا. یہ ہے تاریخ کا ورڈ. اور کیوں اڑے گا؟ اڑے گا اس لیے کیونکہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے ایکچولی وہی اس کو اڑا دے گی. ٹیکنالوجیکل اور سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے نا, وہ اب ایسی ہو چکی ہے کہ کیپٹلزم جو ہے وہ مزید ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کو بھی روکتی ہے, اور انفیکٹ انسانیت کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو جاتی ہے. بیکاز آف دی الگوریدمز اینڈ آلسو کلائمیٹ کرائسس. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اندھا دھند مارکیٹ اکانومی کو پکڑا دیں ساری قوت اور پاور, لگ کے کاربن فٹ پرنٹ وغیرہ سے اڑ جانا ہے, سارا اڑ رہا ہے اس وقت. تو یو نو, سو کیپٹلزم از اے میجر تھریٹ ٹو دی انوائرمنٹ. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ ساری دنیا کو نظر آتا ہے کہ بھئی وہ ٹریلینز ایک طرف پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے. تو اس سے بہت بڑا کرائسس پیدا ہو کہ 1 بلین بندہ جو ہے وہ ہنگر لائن سے نیچے ہے, یا چلو 800 ملین جو بھی ہے. کیوں؟ آپ اے آئی کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم روبوٹ سے گاڑی بنا دیتے ہیں, اور آپ صاف پانی نہیں دے سکتے لوگوں کو. تو یہ بہت بڑا انیکوالٹی از سو, انیکوالٹی از ایکسپلوسو. اور یہ جس دن سمجھ آ گئی نا, یہ بالکل ورج پہ ہے. ایگزیکٹلی, کہ بالکل ورج پہ وی کین گو انٹو ورلڈ وار, ایسے کانفلکٹ پیدا کر سکتی ہے. اچھا, اور تیسری بات یہ کہ آپ کے اپنے کلیم کھوکھلے ہو گئے نا, کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ ہم جمہوریت اور عوام کی نمائندگی اور عوام کی ہیومن رائٹس, تو وہ تو سارا آپ کے اپنے کلیمز جو ہیں, جو لبرلزم کے کلیمز تھے کہ انسانوں کو ہم ایجنسی دیں گے, ہم آزاد کریں گے, ہم آپ کو پاور دیں گے, آپ کے ووٹ سے ساری حکومت بنے گی, وہ سارے کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں اور پبلک کے سامنے. یہ غازہ کے بعد سب کچھ ایکسپوز ہو گیا ٹوٹلی. ہاں ٹوٹلی. تو انہیں کلیمز کو لیں آپ, ٹھیک ہے, انہیں گولز کو لیں کہ وہ ہیومن ایجنسی ہم بڑھانا چاہتے ہیں, وہ ہم امپاور کرنا چاہتے ہیں. وہ گولز کوئی ایز سچ اتنے کو برے بھی نہیں ہیں, مگر کیپٹلزم ہی ان گولز کو ناممکن بناتا ہے. تو یہ ایک ایلن میکسنز ووڈ کی کتاب ہے کالڈ کیپٹلزم اگینسٹ ڈیموکریسی. اب کیپٹلزم اور ڈیموکریسی کا تضاد شروع ہو گیا ہے نا, سوچنے والی بات ہے. And you think that is why it's declining? Yes, that is a big contradiction. Oligarchs اور ڈیموس کی لڑائی ہے. Oh God. تو اس میں اب کون جیتے گا؟ ڈیموس جیتے گی, اولیگارکس نہیں جیت سکتے لانگ ٹرم میں, کیونکہ اولیگارکس جو ہے نا, کیپٹلزم کا نیچر یہ ہے کہ وہ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں.
جب وہ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو کھاتے ہیں اور وہ اس سے کانسنٹریشن آف ویلتھ اور بڑھتی چلی جاتی ہے اور جو نیچے والے لوگ ہیں نا ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے اور ان کا ریولٹ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ اکنامکس سے میں ثابت کر سکتا ہوں آپ کو کہ یہ ریورس نہیں کیا جا سکتا. یہ کیپٹلزم کا حصہ ہے. یہ ایک ونر ٹیک آل سسٹم ہے. ونر ٹیک آل سسٹم کا مطلب یہ کہ اگر آپ اور میں کمپٹیشن میں ہیں نا تو یہ اگر میں جیت گیا ہوں نا 51% سے اور آپ کے 49% ہے مارکس, ٹھیک ہے, تو وہ 49 بھی اب میرے ہیں. یہ نظام اس طرح کا ہے. یہ نظام اس طرح کا ہے کہ اب آئی ول ٹیک یو ٹو دا کلینرز. اب میں آپ کی بزنس بھی خرید لوں گا, میں آپ کے ایسیٹس بھی اڑا دوں گا, میں آپ کو مارکیٹ سے فارغ کر دوں گا. وہ جو مارکیٹ سے فارغ کر کے پھر مونوپلی فارمیشن بنتی ہے نا, اس میں پھر جو خوفناک اولیگارکک شکل بنتی ہے نا, وہ تو فرعون کو بھی شرمندہ کرتے ہیں. وہ فرعون کو بھی شرمندہ کرتے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ اب ہم اپنی حد پہ آ گئے ہیں؟ ناؤ اٹ ہیز ٹو. اس سے اور زیادہ کیا حد ہونی ہے؟ حد ہی ہو گئی ہے. حد ہی ہو گئی ہے. اس سے اور زیادہ کیا حد. اب دیکھیں جو 1% ہے دنیا کی دولت کی, کیا کتنا بڑا حصہ دنیا کی دولت کا اتنا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے. اوور لائک 2/3 آف دا ورلڈز ویلتھ وہ ان کے کنٹرول میں ہے. It's like huge. It's huge. Huge concentration of wealth. Worldwide global concentration. اور یہی وجہ ہے کہ غزہ کے حوالے سے کچھ کر ہی نہیں کوئی سکا, کیونکہ جو پاورفل لوگ ہیں چند مٹھی بھر, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. باقی کروڑوں لوگ سڑکوں پہ نکلے, کروڑوں لوگ نکلے, پوری دنیا میں لوگ نکلے اور سر پہ جوں بھی نہیں رہیں گی. اور اتنا کچھ ہوا ہے, الگوریدمز ایسے سیٹ کیے گئے کہ آپ ایک پوسٹ لگاتے تھے اور آپ کا شٹ ہو جاتا تھا. شیڈو بین کر دو, یہ بین کر دو, وہ اڑا دو, اینٹی سیمیٹک کر دو, فلانا کر دو, ڈمکانا کر دو, ایسے فارغ. I mean, اس طرح جینوسائیڈ کو سپورٹ کرتے رہے, جینوسائیڈ کو سپورٹ کرتے رہے. سو یو نو آئی مین, تو میرا خیال ہے کہ اس سے برا کیا ہوگا؟ اس سے برا کیا. تو یہی وجہ ہے نا کہ دیکھیں زوران ممدانی نے کہا میں فلسطین کے حق میں ہوں, اس کو ووٹ بھی ملا. اگر یہ 10 سال پہلے کہتا میں فلسطین کے حق میں, اس کو ووٹ ملتا؟ بالکل. اس کو ووٹ ملا اس وجہ سے کیونکہ اس نے کہا میں فلسطین کے حق میں. الٹ ہے, یہ نہیں کہ وہ اس کے بارے میں اپولوجیٹک ہو کے ہاں میں فلسطین کے حق میں ہوں مگر پھر بھی مجھے ووٹ دو. اس نے کہا میں فلسطین کے حق میں ہوں اس لیے مجھے ووٹ دو. پبلک نے کہا یس ہم دیں گے کیونکہ ہم جینوسائیڈ کے خلاف ہیں. ایسی زبردست بات ہے. دس از امیزنگ. اچھا تھوڑا سا پاکستان کی ہم صوبائیت کی طرف آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ. اور یہ مجھے باقی ملکوں کا نہیں پتا, دنیا میں ایسا کہیں اور بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ صوبائیت جو ریسنٹ دنوں میں میں نے دیکھی ہے کہ ایک عام سی بات, جیسے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہی کہہ دینا یار میرا کراچی میں دل نہیں لگتا, بہت گندا ہے وہاں پہ. اٹ از لائک کہ آپ نے ایک جنگ کسی شہر کے خلاف کر دی ہے, ناٹ ریئلائزنگ میرا ملک ہے, میرا شہر ہے, مجھے فیصل آباد پسند ہے, مجھے فلانا شہر نہیں پسند. یہ کامن گفتگو کا حصہ نہیں ہوتا تھا. کراچی لاہور ہم مذاق بھی اڑاتے تھے. میری آدھی فیملی کراچی میں ہے, ان کے ساتھ ہماری ہمیشہ ڈیبیٹ یہی رہتی تھی کہ اور بڑے بریانی کس کی بہتر ہے. ایگزیکٹلی اٹ واز نیور کنسیڈرڈ کہ اٹس اینٹی پروونس سم تھنگ. یہ بھی کوئی سسٹمیٹکلی ہوا ہے. اصل میں جب لوگوں کو رستہ نہیں نظر آتا نا کہ باہر کا رستہ کیا ہے جس میں ہم اجتماعی طور پر اکٹھے مل کر اپنے سماج کو بہتر کر سکیں, پھر لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور پھر لوگ آپس میں ایتھنک بنیادوں پہ بھی لڑیں گے, لوگ آپس میں مذہب کی بنیاد پہ بھی لڑیں گے اور بنیادوں پہ بھی, شناخت کی بنیاد پہ لڑیں گے, کیونکہ اکٹھے مل کر ہمیں کوئی رستہ نہیں نا باہر نظر آ رہا. کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے کراچی کو بھی بہتر کرنا ہے, ہم لاہور کو بھی بہتر کرنا ہے, ہم نے فیصل آباد کو بھی بہتر کرنا ہے, ہم نے پنڈوں کو بھی بہتر کرنا ہے, اپنے ملک کو بھی بہتر کرنا ہے, اور ہم اکٹھے مل کر ہی کریں گے نا. تو ہم آپس میں جو ہماری آپس کی جو اختلافات ہیں وہ صرف کراچی یا سندھ کے حوالے سے نہیں ہے, ہمیں بلوچستان کے حوالے سے بھی نظر آتے ہیں. وہ تو بالکل ہی ایک آپ سمجھو نا کہ ایلین پروونس ہو چکا ہے. وہ تو بالکل ایسے ہے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے دوست پاکستان سے آیا ہے جیسے کہ کسی اور, ہاں جیسے کہ کسی اور ملک سے آیا ہو. تو لیکن مطلب جیسے بلوچستان جانے کا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی. نہیں میں بھی نہیں گیا, بہت عرصے میں نہیں گیا. I just went there twice in my life. نہیں کیونکہ حالات ہی اس قسم کے بن گئے ہیں, ایسی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اب وہاں جا کے کیا, what role can one play? It's such a difficult situation. تو خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہم اب وہاں پہ ایک الگ ہے کہ جو ریزسٹنس کی جو وائس ہے پی ٹی آئی سم ہاؤ بائی ڈیفالٹ وہ ان کے انڈر ہے. اب وہاں کا وہ اپنی سیاست کے لیے جس طرح اس کا استعمال کر رہے ہیں, دیٹ از اگین سو ڈینجرس. وہ بھی ہے, پھر پی ٹی ایم کا اپنا معاملہ ہے. تو بیسکلی اور بھی بہت سارے کانٹرڈکشن اسی قسم کے ہمیں نظر آتے ہیں. مثال طور پہ ٹی ایل پی ٹی ٹی پی, یہ دیوبندی بریلوی لڑائی,
دیکھیں نا اسی میں سے ڈیولپ ہوئی ہے نا یہ. ٹی ایل پی کے جو سرفراز نعیم صاحب تھے وہ طالبان کے بہت خلاف تھے اور طالبان نے ان کو اسیسینیٹ کیا. ایوری بڈی نوز, آئی مین جتنے ٹی ایل پی کے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں طالبان نے ان کو اسیسینیٹ. اچھا جی ہاں, بیکاز وہ کہتے تھے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے, تو طالبان نے ان کو اسیسینیٹ کر دیا. تو پھر ٹی ایل پی جو بریلوی جماعت تھی وہ ریڈیکلائز ہونی ہو گئی اسی قسم کے انسیڈنٹ. بیکاز اگین وہی والی بات ہے, کھانا ہے دونوں نے تو ایگزیکٹلی. تو یہ جو سارے یہ اس قسم کے کانٹرڈکشنز جو ہیں نا وہ آپ اس طرح کہہ لیں جیسے کہ ہمیں پریشر کوکر میں بند کیا ہوا ہے اور پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ پریشر بڑھ رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ڈھکن کو کیسے اتارنا ہے ہم نے. تو کیا رزلٹ ہے؟ ہم رزلٹ یہ ہے کہ تم سائڈ پہ ہو, تم ادھر ہو, تم ادھر ہو, تم ادھر ہو, مجھے جگہ اپنی دو. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اصل لڑائی ہے نا وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف ہے, کیا ہے. اگر وہ ایک دفعہ ہمیں نظر آ گئی نا کہ یار اصل مسئلہ تو یہ کہ اوپر جو پریشر آ رہا ہے, جو پریشر کوکر میں ڈالا ہوا ہے, اس پریشر کو ذرا ہم نے دھکا مارنا ہے, تو پھر ہم اٹھے ہوں گے. اور وہ پریشر کیا ہے؟ وہ پریشر یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر کافی عرصے سے اب آئی ایم ایف نے اور بین الاقوامی سرمایہ نے ایسے ہماری گچی دبائی ہے کہ انفلیشن کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے, بے روزگاری کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے, پاورٹی لیولز اوپر جا رہے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ وہ کووڈ اور فلڈس کے بعد جو ہے کوئی 1 کروڑ بندہ پاورٹی لائن سے نیچے گر گیا ہے. پاورٹی از گوئنگ اپ ان دس کنٹری, اور فارورڈ نہیں ہم موو کر رہے نا. آپ چلیں انڈیویجولی دیکھیں, چند لوگ جو ہیں وہ اپنے کریئر میں آگے جا رہے ہیں, وہ خوش ہیں, باش ہیں, پیسے بنا رہے ہیں, وہ فیل کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی آگے جا رہی ہے. اکثریت جو ہے نا کیا فیل کر رہی ہے؟ اکثریت یہ فیل کر رہی ہے ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے یار, کہیں جا ہی نہیں رہی, چلو یار دبئی چلیں, چلو یار باہر نکلیں, چلو یار بھاگیں یہاں سے. اور ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے باہر ہی چلے جائیں, بہت لوگ ہیں. اور پھر اوپر سے آپ فیل کرتے ہیں کہ یار میں چلو میں باہر چلا جاتا ہوں کوئی شوق کے لیے, او ہو باہر نہیں جا سکتا, ادھر تو اسموگ ہے, اب میں چلو میں یہ کر لوں, میں یہ نہیں کر سکتا, ادھر تو یہ مسئلہ ہے, میں وہ کروں. میں آپ فیل کر رہے ہیں بہت. ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو جس سے بات جو ہے نا صاف ہو جائے گی. امیجن کریں آپ کہ آپ ایک موٹر وے پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, موٹر وے پہ کوئی خاص ٹریفک نہیں ہے, گانا لگا ہوا ہے, آپ اپنی گاڑی چلا رہی ہیں, کتنا مزہ آئے گا. اب اسی کو ریورس کر دیں, امیجن کریں کہ آپ نے کہیں پہ پہنچنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ ٹریفک جیم میں پھنسے ہوئے, کیا رزلٹ ہوگا؟ آپ کے دماغ خراب ہو جائے گا. آپ کس سے لڑیں گے؟ آپ اپنے نیبر سے لڑیں گے, گاڑی ادھر کرو, موٹر سائیکل ادھر کرو, مجھے نکلنے دو. لڑیں گے نا جہاں ٹریفک جیم میں ہوں گے. تو ہم ایک قسم کے معاشی اور سماجی ٹریفک جیم میں پھنسے ہوئے ہیں, اس لیے ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اور ہمیں وہ ٹریفک کو کس طرح سے جو ہے نا چلانا ہے تاکہ ہم اپنے موٹر وے پہ تیز چل سکیں, اور ہم ایک دوسرے, اگر آپ کی گاڑی تیز جا رہی ہے, دوسرے کی تیز جا رہی ہے, تو آپ پھر ویو کریں گے, ہائے کیا حال ہے, رائٹ, یو ول بی ہیپی. تو یہ کہ ہم اس کو کہتے ہیں روڈ ریج, رائٹ, کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں آپ کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہوتی ہے کیونکہ ٹریفک اتنی خراب ہوتی ہے. تو ہمیں ایک قسم کی اکنامک روڈ ریج ہو گئی ہے. وہ ٹویٹر پہ بھی نظر آتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتی ہے. نوجوان اتنا سخت ناراض. ہاں, وہ کبھی کہے گا کہ سارا مسئلہ جو ہے نا یہ خواتین کی وجہ سے ہے جو کہ لبرل زیادہ ہو گئی ہیں. کبھی وہ کہے گا کہ یہ سارا مسئلہ احمدیوں کی وجہ سے ہے, ان کو کیوں آزادیاں. کبھی وہ کچھ کہے گا, کبھی کچھ کہے گا, کبھی وہ کہے گا یہ پشتون جو ہے یہ نہیں ٹھیک ہے, کبھی وہ کہے گا بلوچ کیوں لڑ رہے ہیں. آپس میں لڑی جاؤ لڑی جاؤ لڑی جاؤ, کھپ جاؤ گے, مر جاؤ گے, مسئلہ نہیں حل ہوگا. مسئلہ تب حل ہوگا جب ہم اکٹھے ہوں گے, سنجیدگی سے غور کریں گے کہ آپ نے سماج کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کہاں کھڑی ہے, کدھر کھڑی ہے. آپ 21ویں صدی, آپ اے آئی کمپیوٹرائزیشن کی باتیں کرتے ہیں, تو آپ کی اکانومی تو اے آئی کے لیول میں ہے ہی نہیں. آپ کی اکانومی تو اٹس لائک سم ارلی 20th century اکانومی جس میں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ تو پیٹی اسمال کموڈیٹی پروڈکشن کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے کوئی ریڈی لگائی ہوئی, کسی نے کچھ کیا ہوا, کچھ نہیں, انڈسٹری تو ہے ہی کوئی نہیں. اور بلکہ اب اگر ہم انڈیا کا ہی مقابلہ تھوڑا سا, خیر کیا ہی ہم کر سکتے ہیں ان کا مقابلہ, ایویں ہم بھی بڑھ کے مارتے رہتے ہیں. ایک زمانے میں تو کرتے تھے, ایک زمانے میں کرتے تھے, لیکن تب ڈالر بہت آیا تھا نا. ہاں تب وہ فیکٹر بھی تو تھا. لیکن کیا میں بات کر رہی تھی آپ سے کہ اتنا آگے ہے کہ اب آپ کی جو کارڈ پہ پیمنٹ ہے وہ آپ وہاں انڈیا میں ریڈی والے سے بھی آن لائن کر سکتے ہیں. سو اس سے simple things which can change your life, yes, very true, ہم اس سے بہت دور ہیں ابھی بھی. یہی بات ہے. اور میں ذہانت کا اپنے لوگوں کا اس سے اندازہ لگاتی ہوں کہ آپ کے گھر میں جو بھی ہیلپ ہے, جو بھی ہے, they are so ٹیلیفون سیوی, کہ مطلب وہ باتیں مجھے نہیں پتا جو یوں کر کے وہ بچیاں میری کر دیتی ہیں. سو given a chance, جی, given
opportunity to learn, بالکل. I think کہ کوئی کمی نہیں ہوگی. کوئی کمی نہیں ہے. Yeah. پبلک میں کوئی کمی نہیں. کوئی کمی نہیں. ایسی کوئی بات. کوئی صرف معاملات بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں ویتنام گیا. اچھا ویتنام اس وقت بہت گرو کر رہا ہے. لوگ نہیں جانتے اس کو مگر ویتنام 7% آرام سے ہٹ کر جاتا ہے. اتنا گرو کر رہا ہے کہ وہ ایک گولڈن پیریڈ میں ہے اپنی تاریخ کے. چائنا کا بھی یہی حساب ہے. چائنا کے بارے میں تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنا گرو کر رہا ہے. آئے وہ تو میں میری اینڈ ٹرینچ تک جا کے وہاں سے چیزیں نکال رہے ہیں. آئی واز واچنگ دس ڈاکیومنٹری اینڈ اٹس انسین. اب آپ دیکھیں کہ ود ان 1 جنریشن آپ کو چینج فیل ہو رہا ہے وہاں پہ لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو فیل ہو رہا ہے ویتنام میں, چین میں, کہ یار ہم پنڈ میں رہتے تھے, ہمارے پاس کچا مکان تھا, ہمارے پیرنٹس کے پاس کچا مکان تھا, آج ہمارے پاس ایک پکا مکان ہے, ہمارے بچے جو ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میری زندگی کہیں جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ کو فیل ہوتا ہے میری زندگی کہیں جا رہی ہے, پھر آپ ایک سوشل کوہیژن کے موڈ میں آ جاتے ہیں اور سب کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے. ایسے ہمیں بہت عرصے سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, یا ہمارے ذہن میں ایک کوشچن پیدا ہو رہا ہے, اس لیے ہم آپس میں زیادہ لڑتے ہیں. اینڈ دا کلاس ڈفرینس جو ہو چکا ہے, جس کو آپ بہت اپنے اس میں یوز کرتے ہیں, تو کلاس سے آپ کی پریولیج اور ٹوٹلی ناٹ پریولیجڈ. ٹوٹلی دیکھیں میں تو ٹوٹلی پریولیج کلاس کا پروڈکٹ ہوں. یو آر ایبسلیوٹلی. تو مجھے تو بڑی شدت سے اس چیز کا احساس ہوا جب میں کالج گیا, اور جب کالج کی فیس امریکہ میں امریکہ گیا پڑھنے کے لیے, جب کالج کی فیس بھری, میں کہا مائی گاڈ دس از اے لاٹ آف منی. تب تو ریٹ بھی ہلکا اچھا ہوگا. اس وقت بہتر تھا. امیجن اب جو ہم نے بھیجے ہیں, میں تو اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتا, اتنا زیادہ ہو گیا. میرے بھی ایک ہی تھی شاید, اس لیے بھیج دیا. تو وہ اور وہ بھی اچھے وقت میں آپ نے بھیج دیا. اب تو اور بھی رائٹ, جو اینڈ تھا نا اچھے وقت. تو بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ, اور پھر امریکہ میں گھوما پھرا, پھر مجھے اور احساس ہوا کہ یار یہ کہاں پہ ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں. تو the main thing is education. مین تھنگ از ون آف دا بگیسٹ تھنگز از ایجوکیشن. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ بہت ضروری چیز ہے وہ پیپلز پاور بھی ہے. عوام جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اپنے حقوق کے لیے موبلائز کرے, آرگنائز کرے. اور عوام جو ہے نا جب لڑے گی آپس میں رنگ و نسل و زبان کی بنیاد پہ یا مذہب کی بنیاد پہ, تو کبھی آرگنائز نہیں ہو سکتی. ان فیرونوں کا کس طرح مقابلہ کریں گے, آپس میں آپ لڑتے رہتے ہیں, کیا مقابلہ کریں گے آپ. تو آپ تو اینڈ آئی تھنک اس کے پیچھے آل دس میڈنس جو ہے, دیر از سم تھنگ بیہائنڈ اٹ آف کورس 100%. بیکاز اگر یہ جو ایک چیز اچھلتی ہے اب, یہ جو ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ سم ٹائمز آپ کو لگتا ہے کہ بس ایک شوشہ کسی نے چھوڑ دیا ٹو کریٹ مور, یو نو, دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. ان فیکٹ میں آپ کو دلچسپ بات ہوں, مجھے ایک بندہ ملا, وہ بہت اس کی ہائی ریچ ہے ٹویٹر پہ نا, ملینز اس کو. میں نے اسے کہا یار دیکھو کیا جادو ہے, تو کرتا کیا ہے, تو ملینز کیسے ملتے ہیں تجھے. اس نے مجھے کہا کہ اس تیمور تمہیں سمجھنا ہے کہ یہ الگوریدم جو ہے نا یہ بنا ہی ایک مقصد کے لیے. میں نے کہا وہ کیا مقصد, کہتا ہے ریج. اگر آپ کسی دوسرے کو پرووک کر دینا, آپ بڑی کمال فلسافیکل بات کریں, کسی نے اس کو لائک ہی نہیں کرنا, مگر آپ کسی کو انریج کر دینا, پھر اس کے فالوورز آ کے ٹویٹ کرتے ہیں, پھر ادھر سے فالوورز, پھر ادھر سے, پھر ادھر سے, پھر ادھر سے ٹھا 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 کر کے ہٹ کرتے ہیں اس کو. وہ چیز پھر الگوریدم میں اوپر جاتی ہے, جو چیز انریج کرتی ہے. اچھا, ان میں اب آپ سے ذرا تھوڑے سے سولوشنس. جی ضرور. دیکھو نا, اگر آپ پاکستان کے چاروں پروونسز آپس میں لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تمام ادارے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, سارے نیبرز آپ کے خلاف ہیں, اب پوری دنیا ایک دوسرے کے خلاف ہے, پاور اسٹرگل ہو رہی ہے, کیا کرے اب پاکستان؟ یہ سوشل میڈیا نے سارا کچھ ٹرانسفارم کر دینا ود ان اے جنریشن. کیونکہ یہ سوشل میڈیا جو ہے نا, اگرچہ اس میں ریج بہت چلتی ہے ٹویٹر پہ کے پلیٹ فارم پہ, مگر اور بھی پلیٹ فارمز ہیں جس طرح یوٹیوب وغیرہ, یہ وہ جو انفارمیشن کی جو سپیڈ ہے, جس سپیڈ پہ انفارمیشن اب پہنچتی ہے اور کاؤنٹر ایکٹ ہوتی ہے, اور جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ ایک گلوبل ڈیبیٹ ہے. تو اب چیز چھپانا کافی قدرے مشکل ہو چکا ہے. پہلے ہم پورے 10 سال ایک چیز سوچتے تھے, بعد میں پتہ چلتا تھا کہ نہیں ایسے نہیں ہے تو ایسے ہے. اب وہ فوراً کانٹرڈکٹ بھی ہو جاتی ہے. سو دا ریٹ آف لرننگ جو ینگ لوگوں کا جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے ایٹ 13, 14, 15, بھائی میرا تو نہیں تھا.
بالکل نہیں تھا, میرا تو نہیں تھا. بالکل. اب آپ 4 سال کے بچے کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. ہاں, میرا تو ابھی بھی نہیں ہے. آئی ایم اے ویری سلو تھنکر. مجھے بڑا وقت لگتا ہے کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں. Really? اور اس کے بارے میں میں کہتا ہوں میں اس پہ سوچ کے آپ کو بتاؤں گا, ابھی نہیں میرا کوئی اوپینین بنا. ٹائم لگتا ہے مجھے. تو آئی ایم اے سلو تھنکر, بٹ تھنکنگ کی اسپیڈ بہت بڑھ گئی ہے. تو سوشل میڈیا جو ہے نا, اس نے وہی کردار ادا کرنا ہے 21ویں صدی میں جو کہ پرنٹنگ پریس نے ادا کیا تھا فرینچ ریولیوشن سے. کیونکہ مینز آف کمیونیکیشن جب ٹرانسفارم ہو جاتی ہے نا, تو اس کی وجہ سے اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ جو نیریٹو, جو بیانیہ لیٹ سے, جو فلسفہ, جو نظریہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کلک کرے گا, ریزونیٹ کرے گا. لوگ کہیں گے یہ گل دوست صحیح ہے, جس طرح زوران ممدانی کے کیس میں. اچھا, اگر پرانے زمانے میں وہ یہ کیمپین کر رہا ہوتا تو مجھے یہ بتائیں کتنا ٹائم لگتا بیفور وہ اپنا پیغام سارے نیو یارک تک پہنچا. اخباروں نے اس کو کوریج دینی کوئی نہیں تھی, ٹی وی پہ اس نے آنا کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے, ریڈیو پہ شاید کہیں ایف ایم پہ آ جاتا ایک آدھ اس کا انٹرویو. وہ پہنچتا ہی نہ پبلک تک. وہ بالکل صحیح باتیں کہہ رہا ہوتا مگر پہنچتا ہی نہ پبلک تک. اب وہ کیا ہوا, اس نے پیغام ایسا دیا جو پبلک کو پسند آیا, پبلک نے پہنچایا آگے مزید پبلک کو. ری شیئر آپ نے لائک کیا, وہ میرے اس پہ آ گیا کہ اچھا تیمور نے لائک کیا, یہ کتنا مزیدار آدمی ہے یار, یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو, ٹھک 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 ٹھک. یہ جو انگوٹھے کی پاور ہو گئی ہے نا, آئی نو, اس سے پیغام جو ہے نا ود ان اے منتھ ہی واز آلریڈی ان دا لیڈ. ایک مہینے کی کیمپیننگ میں وہ ٹھک کر کے لیڈ پہ پہنچ گیا. اچھا, وہ جو اور یہ کئی جگہ ہو چکا ہے, جس کو جین زی ریولوشن کہا جاتا ہے, یہ کئی جگہ ہو چکا ہے. وہ گریٹا تھنبرگ جو ہے, پرانے زمانے میں اگر ہوتی تو نیلسن مینڈیلا 27 سال جیل کاٹ کے پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ نیلسن مینڈیلا بھی وہ بندہ ہے نا. اس نے پروٹیسٹ 2-4 کی, پوری دنیا میں لوگ جاننا شروع ہو گئے. وہ جو بوریک تھا چلی کے اندر, جو 36 سال میں الیکشن جیت گیا پریزیڈنٹ, امیزنگ. تو اب اگر پیغام, اچھا ایون پی ٹی ایم کو آپ پاکستان میں بھی اسٹڈی کریں تو پی ٹی ایم کو آپ دیکھیں کہ جب وہ پیغام گیا اس کا, لوگوں کو پسند آیا, ٹھک کر کے پی ٹی ایم بنی ود ان ڈیز. ایون پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں نا 20 سال محنت کرتا رہا, 22 سال 25 سال جو بھی محنت کرتا رہا, کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, مگر پھر سوشل میڈیا ٹھک ایک دم سے جب لگا, ٹھیک ہے نا. سوشل میڈیا پلیڈ اے ہیوج رول ان پی ٹی آئی کی جو ڈیولپمنٹ. آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے تیمور؟ آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ ایون دو عمران خان میں سویپ دی الیکشن, یا ایون دو پریزنٹ گورنمنٹ میں اسٹے ان پاور, یا جو بھی ہو, وہ سب کچھ اپنی جگہ, مگر آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ میرے اوپینین کے اندر ان میں سے جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کے پاس ایکچولی پاکستان کا حل ہے ہی نہیں. اینڈ آئی سے دس ود اٹر سنسیئرٹی, اف آئی بلیوڈ اٹ تو میں ان پارٹیز میں چلا جاتا, میں پی ٹی آئی میں چلا جاتا, میں پیپلز پارٹی یا نون میں چلا جاتا. ان کے پاس سولوشن ہے ہی نہیں پاکستان کا, بیکاز دے آل فالوئنگ. جو ان کی آپس کی لڑائی بڑی شارپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر جو فریم ورک ہے نا جس کے اندر یہ کام کر رہے ہیں, وہ وہی ہے جو آئی ایم ایف نے بنا کے دیا. سیدھی سی بات ہے. پی ٹی آئی جب اقتدار میں تھی تو وہی فریم ورک فالو کر رہی تھی. ریکارڈ بریکنگ لونز انہوں نے اپنے پیریڈ کے اندر لیے, لوگ بھول جاتے ہیں. سو پوائنٹ یہی ہے کہ فریم ورک وہی تھا, اس سے باہر نہیں نکل سکے. تو آئی پی پیز کا بھی وہی معاملہ اس وقت بھی چل رہا تھا, آج بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور بھی بہت سارے, وہ اکنامک انیکوالٹی اس وقت بھی تھی, آج بھی ہے. جو اینٹی کرپشن والا سارا سلسلہ تھا وہ پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف تھا, آج بھی وہی ہو رہا ہے. آج بھی جو اینٹی کرپشن ہے وہ پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف ہے. وہ اس سینس میں کہ بھئی ہم نے ایکچولی ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنا ہے, اس زاویے میں نہیں ہے, رائٹ. لاٹ آف ادر ایشوز. ایجوکیشن کو دیکھ لیں, عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ پروبیبلی سنسیئرلی وانٹیڈ کہ بھی ایجوکیشن کے لیے کچھ کروں, کچھ ہوا کچھ بھی نہیں, تباہی ہوئی. اور سنگل کریکولم, بس وہ سنگل نیشنل کریکولم آ گیا اور اس پہ بہت تنقید ہوئی, میں نے بھی تنقید کی اس پہ. مگر ایکچولی جو اسٹرکچر تھا, دیکھیں نیا سلیبس بنانا یا کریکولم بنانا تو سب سے آسان کام ہے, کمرے میں بیٹھ کے بن جائے, 40 لوگوں کی کمیٹی بنا دے گے آپ کو, ٹھیک ہے. ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کدھر ہے, استاد کدھر ہے, اسکول کدھر ہے, کتابیں کدھر ہیں, کرسیاں ٹیبلیں میزیں کدھر ہیں, وہ انٹلیکچوئل ایٹماسفیئر کدھر ہے جہاں پہ وہ باہر سے انٹلیکچوئلز بلائیں, آپ ڈیبیٹ کروائیں, آپ وہ جرنلز بنائیں. یہ کام ہم بلاتے ہیں نا اسٹیٹ گیسٹ, آپ نے دیکھ لیے تھے نا ہمارے کون آئے تھے, انہوں نے آ کے کیا کیا تھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا میں ون ورڈ آپ سے کروں گی, اور جسٹ مجھے اس کا اینڈ میں یہ بتائیں, انڈیا جی رائٹ ناؤ کیا ذہن میں آتا ہے؟ ویری
सैड सिचुएशन अच्छी बात है, इंडियन में से बड़े नाराज़ होंगे, मगर जहाँ उनका इतना ज़बरदस्त सेक्युलर ट्रेडिशन था, उस सारे के सारे सेक्युलर ट्रेडिशन की जो बर्बादी हमने देखी है पिछले पीरियड के अंदर, तो दैट्स नॉट गुड थिंग फॉर इंडिया. एंड इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान आई थिंक अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो वहाँ एक बहुत बड़ी जदोजहद चल रही है सेक्युलरिज्म की दिफा में बीजेपी के खिलाफ, जिसमें इनफैक्ट मुसलमान भी वहाँ पे सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं. और वहाँ पे मजहबी मुसलमान भी, जमात इस्लामी इंडिया और जमीयत उलमा इस्लाम इंडिया, वहाँ पे वो कहते हैं हम जान देंगे सेक्युलरिज्म के लिए. यस, वो कहते हैं वी विल फाइट फॉर सेक्युलरिज्म. तो उनको चाहिए ना, उनको चाहिए. तो वो उनकी यहाँ नहीं करेंगे ना, वही मुसलमान पाकिस्तान में नहीं करेंगे. नहीं, वो बताएंगे भी नहीं कि वहाँ पे वो सेक्युलरिज्म की नहीं, वो तो गुनाह समझते हैं. काफिर हो तुम, सेक्युलरिज्म तो चाहिए तो तुम तो काफिर. एग्जैक्टली. तो वहाँ पे एक लड़ाई इस चीज़ के लिए चल रही है, और मैं तो ऑब्वियसली वहाँ के लेफ्ट को सपोर्ट करूँगा जो इस लड़ाई में एक अहम किरदार अदा कर रहा है. मगर जहाँ तक पाकिस्तान इंडिया का ताल्लुक है, वी कैन हैव पीस. इवन, अब ये अजीब सी बात लगेगी, मगर बीजेपी के साथ भी अमन किया जा सकता है. अरे रोज हम उनको तड़ियां लगा रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है वो तड़ी ले ली किसी दिन. देखिए नवाज शरीफ के पीरियड के अंदर, नवाज शरीफ वाज द ओनली वन, एंड यू नो मुस्लिम लीग से थोड़ी जो सिंपैथी है इज बिकॉज ऑफ हिज स्टांस ऑफ सेक्युलरिज्म एंड नेबर से दोस्ती रखना, ट्रेड करना. सेक्युलरिज्म तो नहीं, मगर यस कि सेक्युलरिज्म तो नहीं, अमीरुल मोमिनीन मगर बनना ये जरूर है चाहते थे. कि नवाज वांटेड कि भाई हम इंडिया से दोस्ती करें. और उस तरफ से भी रिस्पॉन्स हुआ, वो भी आए कि भाई हम आएंगे, हम मिलेंगे, हैप्पी बर्थडे करेंगे, ये करेंगे. और इवन मोदी तक आया. वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले लाहौर डिक्लेरेशन अलहदा है वाजपेयी के वक्त में, और फिर मोदी ऑल्सो केम कि भाई आई विल वर्क आउट इश्यूज विद पाकिस्तान. तो अगर हम इस पे सिंसियरली चलें और कंसिस्टेंट पॉलिसी हो, तो हम ये सारा सिलसिला जो इंडिया के साथ है, हम इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं कि भाई तुसी अपना काम करो तो ऐसे अपना काम करिए, और यही हमारे लिए सबसे अच्छा है. तो फिर चाइना के साथ क्या, किस तरह, एक तो ये भी बड़ी वो है ना, वी हैव टू टेक साइड्स टाइप सिचुएशन. नहीं, वी शुड बी विद चाइना. व्हाट्स द प्रॉब्लम? एंड इफ वी आर विद चाइना देन व्हाट अबाउट वेस्ट? देखिए, वेस्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया हुआ है फ्रेंकली कि हमारे चाइना से अच्छे ताल्लुकात हैं. वेस्ट हम पे थोड़ा बहुत प्रेशर डालता है कभी कभार कि भाई चीन से भी आप करें ये वो, जो उनसे मांगे पैसे हमसे क्यों मांगते हैं, वो कभी कभार करता है. मगर एज सच कोई इतना प्रेशर नहीं है हम पे जिस तरह ईरान के केस में था कि वो इतना प्रेशर हम पे डालें कि जैसे डील ब्रेकर. दैट्स नॉट द केस. अब ईरान में मिसाल तौर पे जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन थी, उस पर जब शायद खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इतना प्रेशर डाला, जरदारी साहब भी थे वगैरह, तो प्रेसिडेंट व्हाटएवर, तो उस वक्त उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला कि भाई ये पाइपलाइन नहीं हमने होने देनी. तो हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ईरान के साथ. ईरान ने नहीं तोड़ा, हमने तोड़ा कॉन्ट्रैक्ट. तो मगर चीन के मामले पे अमेरिका का इतना प्रेशर नहीं है. सो देयर इज नो इशू. आई मीन हम उसको बना दें इशू तो अलग बात है. देयर इज नो इशू. आई मीन देयर इज एन इशू बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकिंग लेवल इशू. ठीक है ना, तो वी कैन मैनेज दैट एंड वी आर मैनेजिंग इट. हमारी चीन से भी दोस्ती, हमारी उनसे भी दोस्ती. आई रियली होप सो. हम उनको ये कहते हैं असल में कि चीन से हमारी रीजन में अंडरस्टैंडिंग है और आपसे हमारी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है. तो इस तरह से हमने उसको मैनेज किया हुआ इस रिलेशनशिप को. लेकिन अब जो पावर आ गई है चाइना के पास, हमें नहीं से डायरेक्ट यू नो इन कंपटीशन विद वेस्ट एंड आर वो जो यूजुअल पावर जो था, उसमें अब चाइना बहुत ऊपर आ गया. और द काइंड ऑफ डाटा जो अमेरिका के पास है उसके करीब करीब अब चाइनीज के पास भी है. ऐसा ही है. सो अगर इन दो पावर्स का आमना सामना हो गया फिर ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੇ. मगर जो अगर हम नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और पाकिस्तान को छोड़ते हुए देखें और तारीख के बड़े पैमाने में चीज़ों को देखें, तो नज़र यही आ रहा है कि आगे चीन जो है ना वो तरक्की की राह पर है, और अमेरिका जो है ना वो एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है. और चीन जो एक ऐसी सुपर पावर है जिसके कोई इंपीरियल इंटरेस्ट अभी तक नज़र नहीं आते. अमेरिका के 900 से ज़ायद बेसिस हैं पूरी दुनिया के अंदर. चीन के कितने हैं? एक है जिबूटी के अंदर. दैट्स इट. Wow. Only one base. And yet they have so much of weapons as well. वो अपने दिफा के. Yeah. मगर प्रोजेक्शन नहीं है उनकी. So इस चीज को. They're not interested in war. No, they're not interested. Economic war, they're yes. Economically yes, हम अपने आप को तगड़ा करें. तो अगर हम इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक जो इस वक्त डिक्लाइनिंग पावर ऑफ द वेस्ट हमें नज़र आ रही है,
اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ جھگڑا جو ہے نا وہ دنیا کو اس جھگڑے میں ڈال دیا. تو the world does not need this conflict. آپ پیسفلی کریں, اپنا کام کریں, ان کو اپنا کام کرنے دیں اور ہم اپنا کام کریں. تو یو تھنک کرنے دیا جائے؟ نہیں, کرنے نہیں دیا جائے گا, مگر ہمیں تو یہ پریشر ڈالنا ہے نا, ہمیں تو یہی پریشر ڈالنا ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ another third world war. اسی دنیا کی بربادی ہے, آپ اپنا کام کریں. مجھے تو لگتا ہے سم ہاؤ یہ ہے بیکاز اب وار کی شکل چینج ہو گئی. یس, ویسٹ پش کر رہا ہے نا, امریکہ پش کر رہا ہے, چین تو نہیں پش کر رہا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم خوش ہیں, آپ ہم سے بات چیت کریں, ہم ٹیرس وغیرہ پہ بھی بات چیت کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. ان کے کوئی بڑے امپیریل ڈیزائنس کہ ہم پوری دنیا میں اپنی فوجیں بھیج کے صاحب کو اپنے تھلے لگا لیں گے, ہم رجیم چینج کرائیں گے, ہم گورنمنٹس گرائیں گے. چین نے when was the last time کہ آپ نے سنا ہے کہ پاکستان میں یا کسی اور ملک میں چائنا نے گورنمنٹ گرائی ہے؟ مگر آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا کہ فلاں جگہ امریکہ نے حکومت گرائی ہے, کیونکہ مطلب عمران خان نے بھی جاتے ہوئے یہی کہا. کیونکہ بہت ایکچولی پریسیڈنٹس ہیں اس کے جو کہ ایکسپوز بھی ہوئے ہیں, اور مطلب ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس میں سیلوادور ایلندے کی گورنمنٹ گرائی, سب جانتے ہیں. کئی جگہ ریجین چینج, کئی جگہ ملٹری آپریشنز, ویتنام وار, یہ وہ, عراق میں کیا کیا, افغانستان 20 سال آکیوپائی کیا آپ نے, سب کے سامنے ہے, ٹھیک ہے نا. لیبیا میں کیا ہوا آپ کے سب دیکھ سکتے ہیں, سیریا میں کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, پوری مطلب بہت گندگی ہے. اسرائیل کی حمایت اور سپورٹ وغیرہ سب کے سامنے. مطلب وائی آر یو سپورٹنگ دیٹ جینوسائیڈ, رائٹ؟ سو اینی وے پوائنٹ یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں میں چائنا نہیں امپلیکیٹڈ, یو سی, بٹ امریکہ ہے امپلیکیٹڈ. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں فرام دا پوائنٹ آف ویو اوور آل انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ امریکہ سے کہنا چاہیے کہ بھائی یار خدا کے لیے بخش دو ہمیں. ایک ورڈ میں بول رہی بلوچستان, جی, واٹ ڈو یو سی ان نیئر فیوچر؟ اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ وہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے نا, مجھے ڈر ہے کہ اس کو ہم نے کراس کر بھی لیا, کہ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی نہیں ہم کٹھے رہیں, آئی ڈونٹ نو کہ اب جو پبلک ہے بلوچستان کے اندر وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. اٹس اے ویری ویری افسوس سے کہنا پڑتا ہے, کیونکہ میں تو نہیں چاہتا کہ بھئی ہم علیحدہ ہوں, مگر پبلک لیول پہ جو جس کو آپ نیریٹو وار کہتے ہیں, یا ہارٹس اینڈ مائنڈس کے لیے جو آپ کہتے ہیں کہ ہارٹس اینڈ مائنڈس ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہوں, نہیں ہے اس وقت, نہیں ہے اس وقت, نہیں ہے. اینڈ اینی بڈی جو کہ اگر ان کا کوئی کیس بھی مسنگ پرسن کا لے لیں, جیسے ایمان مزاری, ہادی کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے, یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں, اس طرح کے جو وکلا ہیں, دا وے دے آر بینگ ٹریٹڈ, ایک اور ہیٹریڈ ہو رہا ہے بیکاز ان کو وائس بھی نہیں دی جا رہی. جی ایسے ہی ہے. یو نو اینی بڈی ہو از ٹرائنگ ٹو لائک, ان کا بھی تو کچھ ہوگا نا. یس, آئی تھنک سینٹر اور پروونسز کے درمیان بہت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان معاملات کو کیسے ایڈریس کریں. ہم نے 7th NFC ایوارڈ بھی کیا, ہم نے 18ویں ترمیم بھی کی, مگر یہ جو کانسٹیٹیوشنل چینجز ہیں نا, ان کا سوال لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی آئین میں آپ نے ترمیم کی, مگر میری زندگی میں کیا فرق پڑا اس کے نتیجے میں, کانکریٹ لائف میں کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں. اگر فرق پڑا نا تو پھر اس کا مطلب ہے ایکچولی آپ نے کانکریٹ لائف میں چینج لے کر آنا ہے. آپ نے آئی تھنک ہمیں سننے کی ضرورت ہے زیادہ, کہ جب بلوچ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو سب سے تکلیف دہ پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں, وی نیڈ ٹو لسن ٹو دوز کیئرفلی. یا PTM والے کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف دہ چیزیں کیا ہیں, ہمیں سنیں. سندھی کہتے ہیں اور کوئی کہیں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں جو ہے نا سب سے زیادہ تکلیف دہ ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ چیک پوسٹ ہوں, ہو سکتا ہے وہ ملٹری آپریشنز ہوں, ہو سکتا ہے وہ سیکیورٹی ایپریٹس ہو سکتا ہے وہ یہ ہو کہ جی کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہے ہمارے لیے, ہو سکتا ہے وہ ایجوکیشن اپرچونیٹیز ہوں, مجھے نہیں پتا, ان کی بات سنیں گے کہ کیا چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے وہ یہ ہو کہ ہماری وائس نہیں ہے, ہماری کلچر کی پہچان نہیں ہے, ہماری تاریخ کی, ہماری شناخت جو بھی ہے, لیٹس لسن ٹو دیٹ کیئرفلی اور سوچیں اس کے بارے میں کہ ہاؤ کین وی میک دیئر لائفز بیٹر. اور کوئی بھی ٹاپک ایز سچ نہیں ہونا چاہیے جس پہ بات نہ ہو سکے. مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے, بات کرنی پڑے گی, کھل کی کرنی پڑے گی, ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی اپنی غلطیاں. اینڈ وی اب جو جتنا ناراض ہے اس کو اتنا ہی منانے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے اف یو ریئلی وانٹ کے حالات اس ملک کے ٹھیک ہو جائے. ایسے ہی. اور لاسٹ میں مجھے آپ یہ بتا دیں کہ بینگ اے ٹیچر, جی آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ کون عقل مند ہے یا انٹیلیجنٹ ہے یا سچ اور جھوٹ؟ کیونکہ مجھے نہیں کبھی بھی یہ سمجھ آتی کہ آپ کیسے کلیم کر سکتے ہو کہ میں بہت عقل مند ہوں, یو نو, یا آئی نو بیٹر, مے بی آئی ڈونٹ, یو نو, میں تو انشوری رہتی ہوں. دیٹس وائی آئی لسن ٹو پیپل لائک یو, جنہوں نے اس میں باقاعدہ
تعلیم حاصل کی ہے, پریکٹس کی ہے. سو ایک عام انسان اپنے آپ کو کن کن پہلوؤں سے بہتر انٹلیکچولی کر سکتا ہے؟ یہ آخری سوال نہیں, یہ تو پہلا ہونا چاہیے تھا I know. کیونکہ یہ بہت ایکچولی ڈیپ فلسافیکل کوسچن ہے. We'll do another podcast on this. شاید اسی پہ ایک پوری پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے. بس چلے ایک مختصر اینڈ میں مجھے بتائیں. مختصر یہ ہے کہ پبلک کو کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ کہ جو اپوزنگ پوائنٹس آف ویوز ہیں ان کو سنیں پوری طرح سے اور تفصیل سے سنیں. اور وہ جو تو میں والی ڈبیٹ ہے نا, وہ نہیں, تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرے کہ پوائنٹس آف ویوز کیا ہیں, جو کہ اکثر ایسے ہی ماحول میں کلیئر ہوتے ہیں جس طرح کہ ہماری آج گفتگو ہو رہی ہے. یا انٹیگنسٹک ماحول کے اندر نا اور قسم کی ایڈ ہومینم اٹیکس اور بہت ساری if you are there for to win اور lose کا آ جائے اگر ایگزیکٹلی, جب آپ ون اور لوز کے سیناریو میں ہوتے ہیں نا تو آپ وہ بات کرتے ہیں جو پبلک پلیزنگ ہوتی ہے, اور ضروری نہیں کہ جو پبلک پلیزنگ بات ہے ضروری نہیں کہ وہ کریکٹ بات ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ تفصیل سے جو دونوں تینوں شاید نقطہ نظر ہوں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر انفارم ڈیسیجن کریں. یہی سب سے بیسٹ طریقہ ہے. سقراط جب کہتا تھا نا کہ ڈائلیکٹیکل پروسیس, کہ جو ڈیبیٹ ہے اس کے اندر جب متضاد نقطہ نظر ٹکراتے ہیں تو اس میں پھر جو سچائی ہے وہ نکھر کر, یا جو سچائی کی طرف رستہ نکلتا ہے وہ نکھر کر سامنے آتا ہے. یہی طریقہ ہو سکتا ہے, اور طریقہ نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر تیمور رحمان. آج تو میں نے ایک جسے کہتے ہیں نا پہلا شو آپ کے ساتھ کیا ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو کہ ہم اسی طرح ایک ٹاپک لے کے آپ مجھے جب آپ کے پاس ٹائم ہو, تاکہ ہم آسان لفظوں میں سمجھا سکیں کہ یہ دنیا میں سسٹم جو ہے وہ کیا چل رہا ہے. جب ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں اور جی پی ڈی وہ جو وہ ہمارے جیسے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا. سمجھا سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, بہت آسان چیز ہے. ایگزیکٹلی, جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے ہم کیوں لڑ رہے ہیں. صحیح بات ہے. سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میں آج آپ سے وعدہ لے رہی ہوں, آپ میرے گھر کے سامنے. اب کیمرہ میں میں کیسے نہ کروں. It was really a pleasure. Thank you so much. And میرے لیے بھی ایک دوسرا انٹرویو ہے آپ کا, لیکن میں نے آپ کو صحیح جانی ان سالوں کے بعد ہوں, آفٹر لسننگ ٹو یور لیکچرز. تھینک یو سو مچ. اینڈ میرے استادوں میں سے ایک آپ بھی ہیں. یو آر ٹو کائنڈ. سو میری زندگی میں تو آپ کا فین ہوں, آپ مجھے استاد کہہ رہی ہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ میرے فین میرے انٹلیکٹ کی وجہ سے تو بالکل نہیں ہوں گے. اب میں آپ کی کریٹیوٹی کی اور آپ نے جو اداکاری کی ہے اور جو ایز این آرٹسٹ کام کیا ہے, یہ جو پینٹنگ لگی ہوئی ہے آپ کی کیمرہ میں نظر نہیں آ رہی, میں دکھا دوں گی, دکھانی چاہیے. اٹس اے بیوٹیفل پینٹنگ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو اینڈ سی یو سون اگین. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے, بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں.